بارش کی ہلکی ہلکی بوندیں شیشے پر دستک دے رہی تھیں۔ کراچی کی شام میں ایک عجیب سی اداسی تھی، بالکل ویسی ہی جیسی قائزان عالم کی زندگی میں پچھلے 6 ماہ سے اداس ہو گئی تھی۔ 2 ننھے جڑواں بچے، ایک نامکمل شادی اور ایک بیوی جو بغیر سوچے سمجھے سب کچھ چھوڑ کر جا چکی تھی۔ زندگی اب صرف ذمہ داریوں کا بوجھ بن گئی تھی۔ فون کی بیل نے خاموشی توڑی۔ قائزان نے بھاری پلکیں مسلتے ہوئے فون اٹھایا۔ دوسری طرف اس کی پرسنل اسسٹنٹ تھی۔ سر، آپ نے کہا تھا آج نئی سیکرٹری انٹرویو کے لیے آ رہی ہے، بھیج دو اندر۔ ہاں، بھیج دوں؟ قائزان نے مختصر سا جواب دیا۔ تھوڑی ہی دیر بعد دروازے پر دستک ہوئی۔ دراز قد، سادہ مگر پروفیشنل لباس میں ملبوس، بالوں کی پونی ٹیل کیے وہ چلتی آ رہی تھی۔ سفید شرٹ اور نیوی بلو پینسل اسکرٹ میں وہ بے حد کانفیڈنٹ لگ رہی تھی۔ السلام علیکم سر، اس نے نظریں جھکا کر کہا۔ قائزان نے ایک نظر اسے اوپر سے نیچے تک دیکھا اور فائل اٹھا لی۔ نام، مختصر سوال، قاہرہ۔ سادہ مگر پر اثر لہجہ۔ سو مس قاہرہ، یہ ایک ایونٹ مینجمنٹ کمپنی ہے۔ قائزان کا لہجہ سخت مگر دھیما تھا۔ یہاں دن رات میں کوئی فرق نہیں۔ اکثر امپلائیز یہاں رات گزرے تک کام کرتے ہیں۔ کبھی بھی کام آ سکتا ہے، کبھی بھی ایمرجنسی۔ کیا تم تیار ہو اس سب کے لیے؟ اپنے ازلی سخت انداز میں کہتے ہوئے وہ اس کی فائل چیک کر رہا تھا۔ سر، جاب کے لیے آئی ہوں، خواب دیکھنے نہیں۔ دن رات کا فرق مٹانا پڑا تو مٹا دوں گی، قاہرہ نے ہلکی پروفیشنل مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا۔ قائزان نے چونک کر اسے دیکھا۔ اسے لگا تھا وہ جواب میں کچھ اور کہے گی، کوئی نفی کرے گی، مگر یہ لڑکی عام امیدواروں کی طرح جھجکنے والی نہیں تھی۔ کل سے جوائن کر لو، اتنا کہہ کر وہ دوبارہ اپنی فائل میں مصروف ہو گیا۔ تھینک یو سر، اٹھ کر اسی بات اعتماد انداز میں باہر چلی گئی۔ اس کے جانے کے بعد قائزان نے دروازے کی طرف دیکھا۔ یہ وہ پہلی لڑکی تھی جس کی نظریں قائزان کو 1 منٹ سے زیادہ اپنے اوپر محسوس نہیں ہوئی تھیں۔ اسے ایسی ہی سیکرٹری چاہیے تھی جو صرف کام پر دھیان دے، نہ کہ اس کی پرسنالٹی پر۔ قاہرہ وقت پر آفس پہنچی۔ پروفیشنل ماحول تھا مگر اسٹاف کی سرگوشیوں میں قائزان کی ذاتی زندگی کا ذکر عام تھا۔ پتہ ہے سر، کسی پر ٹرسٹ نہیں کرتے، ریسیپشن پر بیٹھی لڑکی نے کہا۔ پچھلے سال ان کی بیوی چھوڑ کر چلی گئی تھی، تب سے ان کا مزاج کافی سخت ہو گیا ہے۔ تم سنبھل کر رہنا۔ قاہرہ بھرپور مسکرائی۔ میرا ان کے ماضی سے کوئی لینا دینا نہیں، میں تو یہاں جاب کے لیے آئی ہوں اور امید کرتی ہوں کہ وہ اپنی ذاتی زندگی کا غصہ اپنی سیکرٹری پر نہیں نکالیں گے۔ اس کی بات پر ریسیپشن پر بیٹھی لڑکی مسکرائی۔ یہ وہ پہلی لڑکی تھی جسے اپنے باس کا شجرہ نسب سننے میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ 2 دن بعد عالم ایونٹ کمپنی کو ایک شادی کی ایونٹ کا کنٹریکٹ ملا۔ کلائنٹ ہائی پروفائل تھا، سب کچھ پرفیکٹ ہونا ضروری تھا۔ قائزان اس کنٹریکٹ کو لے کر کافی سنجیدہ تھا۔ میٹنگ روم میں قائزان نے پروجیکٹ کی تفصیل بتائی۔ قاہرہ نوٹس لے رہی تھی۔ قاہرہ، کلائنٹ کی فیملی سے کوآرڈینیشن تم دیکھو گی، ڈیکوریشن اور لوکیشن میں خود فائنل کروں گا۔ قائزان نے فائل الٹ پلٹ کرتے ہوئے کہا۔ سر، اگر برا نہ مانیں تو میرا خیال ہے ڈیکوریشن کلائنٹ کی فیملی کے مشورے سے فائنل کرنا چاہیے، ورنہ بعد میں پرابلم ہو سکتی ہے، قاہرہ نے ہچکچاتے ہوئے کہا۔ تو قائزان نے نظریں اٹھا کر اسے گھورا۔ یہاں فیصلے میں کرتا ہوں، تم بس کام پر فوکس کرو۔ قاہرہ کے ہونٹ بھینچ گئے مگر وہ چپ رہی۔ اب یہاں بھی اپنے زبان کے زور دکھا کر نوکری سے ہاتھ نہیں دھونا چاہتی تھی۔ یہ شخص حد سے زیادہ خود پسند ہے، وہ دل ہی دل میں بڑبڑائی۔ اگلے دن جب کلائنٹ آیا تو قاہرہ کی بات سچ ہو گئی۔ ڈیکوریشن پر شدید اختلاف پیدا ہوا تھا۔ قائزان کلائنٹ سے ملنے کے بعد راہداری میں تیز تیز آگے بڑھ رہا تھا، پیچھے متذبذب سی وہ بھی تھی۔ تمہیں کہا تھا نا آرڈر پر کام کرنا، اپنی مرضی نہ کرو۔ قائزان اپنے آفس میں آتے ہی غصے سے الٹا اس پر بھڑکا، جبکہ غلطی خود کی تھی۔ اگر میں اپنی مرضی سے نہ کرتی تو آدھا کام ضائع ہو چکا ہوتا سر۔ انہیں ڈیکوریشن پر اعتراض تھا، میں نے ڈیکوریشن آئیڈیاز آپ کا ہی فالو کیا تھا، صرف لوکیشن میں تھوڑی چینجنگ تھی۔ قاہرہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے مگر ضبط کرتے ہوئے وہ بولی۔ کمرے میں لمحہ بھر کے لیے خاموشی چھا گئی۔ وہ کچھ نہ بولا تھا۔ کلائنٹس کو واقعی لوکیشن پر بدلاؤ پسند آیا تھا مگر ڈیکوریشن پر جو اختلاف ہوا تھا اس وجہ سے پورے ایونٹ کا چارم ختم ہو گیا تھا۔ اس رات قائزان آفس میں اکیلا بیٹھا گلاس وال سے باہر بہتی بارش دیکھ رہا تھا۔ قاہرہ کی غلطی نہیں تھی، میں اپنی ٹینشنز میں غلط فیصلے کر رہا ہوں، مجھے اس کی مدد اور مشورے کی ضرورت ہے۔ کافی کا مگ لبوں سے لگاتے ہوئے وہ گہری سوچ میں تھا۔ اگلے دن اس نے خود قاہرہ کو بلایا۔ وہ اندر آئی تو چہرے پر کوئی تاثر نہ تھا۔
کل کے لیے سوری، تم صحیح تھی، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، وہ بولا تو لہجے میں سنجیدگی تھی۔ کائرہ نے چونک کر اسے حیرت سے دیکھا۔ آپ سوری بھی بولتے ہیں؟ بے ساختہ اس کے منہ سے پھسلا۔ قائزان کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ بس کبھی کبھار، جب کوئی واقعی صحیح ہو۔ یہ پہلا لمحہ تھا جب کائرہ نے قائزان کے اندر کے نرم انسان کو محسوس کیا تھا۔ اب وہ اسے مزید کچھ کہہ رہا تھا اور وہ اس کی ہدایت کو بغور سن رہی تھی۔ 2 دن بعد آفس میں ہلچل مچ گئی۔ قائزان کے ننھے جڑواں بچے میڈ کے ساتھ آ گئے تھے۔ نہ جانے کیوں مگر قائزان کا دل کیا آج وہ ان کے ساتھ وقت گزارے۔ ابھی وہ ایک کال سننے باہر گیا تھا، تبھی کائرہ اس کے آفس میں آئی اور چونکی۔ وہاں ایک میڈ موجود تھی، ساتھ ہی 2 چھوٹے چھوٹے جڑواں بچے۔ کائرہ خوشگوار حیرت سے ان کی طرف آئی۔ گول مٹول ہاتھ، مسکراتے چہرے۔ کائرہ بچوں کو دیکھ کر خود پر قابو نہ رکھ سکی۔ اس نے جھک کر اذلان کو گود میں لیا اور پیار کرنے لگی۔ تبھی قائزان کی نظر اپنے آفس کے گلاس وال سے اندر کھڑی کائرہ پر گئی، جو اذلان کو گود میں لیے کبھی اس کے ہاتھ پر پیار کرتی، کبھی اس کی ناک چھیڑتی، کبھی اس کے مسکرانے پر کھلکھلا اٹھتی۔ قائزان دروازے پر کھڑا حیرانی سے یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ 6 مہینے بعد پہلی بار کسی نے ان کے بچوں کو اتنی محبت سے دیکھا تھا۔ اب وہ اذلان کو واپس بیبی کوٹ میں لٹا کر امل کو گود میں اٹھا کر چومنے لگی۔ تبھی وہ اندر آیا۔ ماشاءاللہ، کتنے پیارے ہیں آپ کے کتنے پیارے ہیں بچے آپ کے، کائرہ نے محبت سے چور لہجے میں کہا۔ تمہیں بچے پسند ہیں؟ قائزان نے دھیرے سے پوچھا۔ پیار سے دیکھو تو دنیا کا ہر بچہ خوبصورت لگتا ہے۔ کائرہ کے چہرے پر ایک سایہ سا لہرایا، پھر وہ دھیرے سے مسکرائی۔ قائزان اس کے چہرے کے اچانک بدلتے رنگ دیکھ چکا تھا، مگر وہ اس سے مزید کوئی سوال نہ کر سکا، جس کا رخ اس کی ذاتی زندگی کی طرف جاتا تھا۔ پروجیکٹ کا کام تیزی سے آگے بڑھ رہا تھا۔ قائزان اور کائرہ کے درمیان اب پہلے جیسی تکرار نہیں رہی تھی۔ جہاں قائزان نے اپنے غصے پر قابو پایا تھا، وہیں کائرہ کے اوپینین بھی کافی حد تک کم ہو گئے تھے۔ وہ اسے جو حکم دیتا وہ اسے پورا کرتی۔ وقت کافی اچھا گزر رہا تھا، لیکن ان کے درمیان ایک عجیب سی کشش پیدا ہو گئی تھی۔ رات گئے آفس میں فائلز پر جھکتے جھکتے جب نظریں ٹکرا جاتی، وقت تھم سا جاتا۔ قائزان اس کی موجودگی میں کافی پرسکون رہتا تھا، کیونکہ وہ سب سنبھال لیتی تھی۔ البتہ وہ کبھی کبھی غصہ کر جاتا تھا، جیسے ابھی کر چکا تھا۔ کائرہ منہ بسورے سامنے بیٹھے کام کر رہی تھی، جبکہ قائزان لیپ ٹاپ میں ای میلز چیک کر رہا تھا۔ کائرہ زیادہ دیر خود کو خاموش نہ رکھ پائی۔ سر، ویسے میں ایک بات سوچ رہی ہوں، اگر آپ یوں ہی روز روز مجھ پر غصہ کرتے رہے اور ایک دن میں جاب چھوڑ کر چلی گئی تو آپ کیا کریں گے؟ معصومیت سے آنکھیں ٹپ ٹپا کر سوال کیا۔ قائزان نے بھویں چڑھائے اسے دیکھا۔ اور آپ بتانا پسند کریں گی کہ آپ یہ جاب کیوں چھوڑیں گی مس کائرہ؟ وہ لیپ ٹاپ اسکرین گرائے مٹھی پر تھوڑی ٹکائے فرصت سے اس کی طرف متوجہ ہوا۔ کائرہ کی آنکھیں چمکی۔ بیکاز آپ غصہ بہت کرتے ہیں۔ کائرہ کے انداز پہ اسے ہنسی آئی، مگر وہ ازلی سختی لیے اسے دیکھتا رہا۔ ایک باس اگر غصہ نہ کرے تو وہ باس کیسے کہلائے گا؟ اور اگر تم نے آئندہ جاب چھوڑنے کی بات کی تو اس سے بھی زیادہ غصہ کروں گا۔ کائرہ بہت نرمی سے اسے وارن کرتے ہوئے واپس لیپ ٹاپ پر مصروف ہو گیا۔ سر، لگتا ہے میں آہستہ آہستہ آپ کے لیے امپورٹنٹ ہو رہی ہوں۔ آپ کے کام کے لیے۔ کائرہ اب کافی بدل چکی تھی۔ وہ اکثر اس سے یوں ہی بیٹھ کر اپنے دل میں آئی بات کہہ دیتی اور وہ سنتا بھی تھا۔ ڈونٹ اوور تھنک مس کائرہ، تم بس ایک امپلائی ہو، قائزان نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ کائرہ نے منہ بسور لیا۔ ہاں، اگر یہ بس ایک امپلائی کسی دن استعفیٰ دے گئی نا، پھر پتہ چلے گا انہیں۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے فائل میں جھک گئی، جبکہ وہ سب سن چکا تھا۔ وہ دھیرے سے مسکرایا۔ ایک میٹنگ اٹینڈ کر کے جب وہ واپس آفس میں آیا تو اسے کائرہ کی بات یاد آئی۔ اس نے کرسی کی پشت پر سر ٹکا کر انگلیوں سے پیشانی رگڑی۔ میری آدھی سے زیادہ ٹینشن تو تم ختم کر دیتی ہو کائرہ، تم واقعی بہت قابل لڑکی ہو، اینڈ آف کورس اتنی اچھی سیکرٹری میں ڈیزرو کرتا ہی تھا، اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ وہ زیر لب بڑبڑاتے ہوئے موبائل چیک کرنے لگا۔ رات کے 12:30 کا وقت تھا۔ عالم ایونٹ مینجمنٹ کمپنی اب تک روشنیوں سے نہائی ہوئی تھی۔ شادی کے پروجیکٹ کی تیاری زور و شور سے جاری تھی، مگر باقی اسٹاف جا چکا تھا۔ صرف 2 لوگ باقی تھے، قائزان اور کائرہ۔ کائرہ فائلز میں جھکی ایونٹ کے حساب سے دلہن کی خواہش پر مہندی کے ڈیزائنز فائنل کر رہی تھی۔ قائزان پاس کھڑا
لائٹنگ پلانز چیک کر رہا تھا۔ ہلکی ہلکی بارش کھڑکی کے شیشے پر دستک دے رہی تھی اور کمرے میں عجیب سا سکون تھا۔ تبھی اچانک ساری بتیاں بجھ گئیں۔ دفتر مکمل اندھیرے میں ڈوب گیا۔ وہ لوگ اس وقت گراؤنڈ فلور کے آفس میں موجود تھے۔ اوہ شٹ! بے ساختہ قاہرہ کے منہ سے نکلا۔ قائزان نے فون کی فلیش آن کی۔ بادل گرجنے اور بجلی کڑکنے کی آواز مسلسل آ رہی تھی۔ تبھی تیز ہوا کے جھونکے سے کمرے کی کھڑکی کھل گئی۔ ہوا کے جھونکوں سے اندر بکھرے کاغذات بے ترتیب ہو کر اڑنے لگے۔ قاہرہ کھڑکی بند کرنے کے لیے اٹھی، لیکن بجلی کی کڑک سے ایک دم سہمی۔ قائزان آگے بڑھا اور اس کے ساتھ کھڑکی بند کرنے لگا۔ پردے مسلسل اڑ رہے تھے۔ پردوں کی اوٹ میں چند لمحوں کے لیے دونوں کا چہرہ ایک دوسرے کے بہت قریب ہوا، اتنا قریب کہ قاہرہ کی سانسوں کی تپش قائزان کے چہرے کو چھو رہی تھی۔ دونوں کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں۔ قائزان نے پہلی بار اس کے چہرے کو غور سے دیکھا تھا۔ کمر تک آتے بال، آنکھوں میں الگ سی چمک اور ہونٹوں پر ہلکی سی کپکپاہٹ۔ آپ مجھے ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ قاہرہ نے مدھم لہجے میں کہا اور نظریں جھکا لیں۔ قائزان کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ ہوا تیز ہے، کہیں تم اڑ ہی نہ جاؤ تو بس کھڑکی بند کرنے میں تمہاری مدد کر رہا ہوں، کچھ اور مت سوچنا۔ لیکن جو سوچ دونوں کے ذہنوں میں آ چکی تھی، اسے روکنا ممکن نہیں تھا۔ قاہرہ ایک پل کو جھنپی مگر پھر اسے غور سے دیکھنے لگی، جو اب دوسری طرف کی کھڑکی بند کر رہا تھا۔ 6 فٹ سے نکلتا قد، مناسب نقوش جو ہر وقت تنے رہتے، رنگت گندمی تھی مگر شخصیت پرکشش تھی۔ اس ٹال، ڈارک اینڈ ہینڈسم کہا جائے تو کوئی حرج نہیں تھا۔ اس کے مسلسل دیکھنے پر قائزان نے مڑ کر اسے دیکھا تو اس نے نظریں جھکا لیں۔ کھڑکی بند ہونے کے بعد بھی دونوں کے بیچ فاصلے باقی نہ تھے۔ قاہرہ کا ہاتھ اب بھی قائزان کی شرٹ کے کالر کے قریب تھا۔ اچانک ایک زور کا بجلی کا کڑکا گونجا۔ قاہرہ خوف زدہ سی ہو کر خود بخود قائزان کے قریب ہوئی۔ قائزان نے اسے مضبوطی سے تھام لیا۔ اسی لمحے ان دونوں کے درمیان وقت رک سا گیا۔ سانسیں الجھنے لگیں، دل کی دھڑکنیں سنائی دینے لگیں۔ ڈرو نہیں، میں ہوں نا، قائزان نے بہت آہستگی سے کہا۔ میں ڈری نہیں، میں بس، قاہرہ نے ہلکی سی لرزتی ہوئی آواز میں کہا۔ اس کے لفظ گم ہو گئے کیونکہ قائزان کی مسلسل پڑتی نگاہوں نے اس کی زبان تالو سے چپکا دی تھی۔ ان لمحوں میں دونوں کی خاموشی سب کچھ کہہ رہی تھی۔ قائزان کو خود بھی احساس نہیں ہوا کہ وہ اس کے لبوں پر جھک رہا تھا۔ قاہرہ نے کچھ کہنے کو لب کھولے مگر اس کے حلق سے آواز نکل ہی نہیں رہی تھی۔ اچانک ہی قائزان پیچھے ہٹا۔ اس نے گہری سانس لیتے ہوئے رخ موڑ لیا۔ آج کے بعد تم یہاں رات دیر تک کام کے لیے نہیں رکو گی قاہرہ۔ اس کا لہجہ سخت تھا مگر آواز میں لرزش تھی۔ کیوں؟ قاہرہ نے چونک کر اسے دیکھا۔ قائزان نے آنکھیں بند کر لیں، جیسے خود کو سمجھا رہا ہو۔ کیونکہ میں ایک بار سب کچھ کھو چکا ہوں اور اب دوبارہ کسی پر بھروسہ نہیں کر سکتا۔ میں نے آپ سے کچھ مانگا بھی نہیں قائزان، صرف ساتھ کام کر رہی ہوں، قاہرہ نے لہجے کو حد درجہ سنجیدہ بنا کر کہا اور جھک کر اپنے پھیلے کاغذات اٹھانے لگی۔ ایک آنسو ٹوٹ کر اس کی آنکھ سے نکلا تھا جو وہ چھپا گئی تھی۔ قائزان کے دل میں بھی اچانک کچھ ٹوٹا تھا مگر اس نے خود کو روکے رکھا۔ تبھی لائٹس واپس آ گئیں۔ ایک نظر قاہرہ پر ڈال کر وہ بمشکل خود پر قابو پائے کام میں مصروف ہو گیا۔ بارش ہونواز ہو رہی تھی۔ اگلے دن کمپنی میں ایک اور مسئلہ کھڑا ہو گیا۔ پروجیکٹ کے دوران اچانک خبر ملی کہ کلائنٹ کا بجٹ بدل گیا۔ قائزان کا پارا چڑھ گیا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا۔ سب کچھ تہس نہس کر دے، سب دوبارہ پلان کرو، ہر چیز بدلنی پڑے گی۔ وہ غصے سے سب پر چلانے لگا۔ سارے امپلائیز حیرت اور صدمے سے اس کی شکل دیکھنے لگے۔ وہ غصے سے اپنے آفس میں آیا، کوٹ اتار کر زور سے کرسی کی پشت پر پھینکا۔ سر، اگر آپ اتنا پریشر ڈالیں گے تو ٹیم اور زیادہ کنفیوز ہو جائے گی۔ آرام سے بات کریں، ہم کوئی حل نکالتے ہیں۔ قاہرہ نے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ وہ کلائنٹ، وہ ہماری ساری محنت پر پانی پھیر گیا ہے اور تمہیں لگتا ہے کہ میں غلط ہوں؟ قائزان نے غصے میں کہا۔ نہیں، آپ کا غصہ غلط ہے، قاہرہ نے اس کے قریب آ کر دھیرے سے کہا۔ آپ ریلیکس کریں، میں سنبھال لوں گی، ہم کم بجٹ میں بھی سب اچھے سے مینیج کر لیں گے، بھروسہ رکھیں مجھ پر۔ قائزان نے رک کر اسے غور سے دیکھا۔
قاہرہ کی آنکھوں میں عجیب سا یقین تھا۔ قائزان کے پاس اس پر بھروسہ کرنے کے علاوہ کوئی دوسرا آپشن تھا ہی نہیں۔ تھوڑی ہی دیر بعد قاہرہ نے سب امپلائیز کے ساتھ میٹنگ رکھی۔ قائزان سربراہی کرسی پر بیٹھا کنپٹی سہلا رہا تھا اور سامنے کھڑی بااعتماد انداز میں اٹھی گردن کے ساتھ سب کو اپنا آئیڈیا اور کام میں چینجنگ پریزنٹ کر رہی تھی۔ جب وہ خاموش ہوئی تو سب نے تالیاں بجائیں۔ اس نے مسکراتے ہوئے قائزان کو دیکھا۔ قائزان نے سر کے اشارے سے اسے شاباشی دی مگر آنکھیں مسکرا رہی تھیں۔ اگلی رات ایونٹ کی تیاریاں دیکھنے کے لیے دونوں لوکیشن پر موجود تھے۔ رنگین لائٹس، پھولوں کی خوشبو اور رات کی خنکی نے ماحول کو مزید گہرا سحر انگیز کر دیا تھا۔ قاہرہ اسٹیج پر چڑھ کر ڈیزائنز چیک کر رہی تھی، تبھی اچانک ہی اس کا پیر پھسلا۔ اس سے پہلے کہ وہ گرتی، قائزان نے فوراً آگے بڑھ کر اسے اپنی باہوں میں تھام لیا۔ چند لمحوں کے لیے دنیا رک گئی۔ قاہرہ کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا اور قائزان کی بازوؤں کی مضبوط گرفت میں وہ خود کو عجیب حد تک محسوس کر رہی تھی، مگر اس کی کمر پر قائزان کی انگلیوں کا لمس محسوس ہو رہا تھا۔ آپ چھوڑ دیں پلیز، قاہرہ نے سرگوشی کی۔ چھوڑ دوں تو شاید گر جاؤ گی، قائزان نے آہستہ سے کہا۔ پلیز پلیز نہ چھوڑیے گا، وہ آنکھیں میچے بچوں کی طرح کہہ رہی تھی۔ میں تمہیں کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ ویورز، اگر آپ کو میری وائس اور میرے ناولز اچھے لگ رہے ہیں تو میرے چینل کو پلیز سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی ضرور کریں تاکہ میری آنے والی مزید ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ قائزان نے شدت جذبات میں آ کر کہا۔ دونوں کی نظریں ملیں۔ ایک بار پھر دونوں نے ایک دوسرے کے اندر چھپے جذبات کو محسوس کیا۔ ان چند مہینوں میں قاہرہ اس پر ایسا جادو کر چکی تھی کہ قائزان کو ہر وقت ہی اس کا خیال آیا رہتا تھا۔ اس دفعہ بخار کی وجہ سے وہ نہ آ پائی تو موصوف گھر آ پہنچے۔ بھلا اس کے گھر کا ایڈریس نکالنا کون سا مشکل تھا؟ وہ فلیٹ میں اکیلی رہتی تھی۔ ماں باپ کے مرنے کے بعد چچا چاچی نے گھر سے نکال دیا تھا تو باپ کے چھوڑے گئے فلیٹ میں اکیلی رہنے لگی۔ یہ بات قائزان کو اس کی معلومات نکلوانے پر پتہ چلی تھی۔ وہ فلیٹ کے دروازے کے باہر کھڑا مسلسل دروازہ بجا رہا تھا مگر جواب نہ دارد۔ وہ پریشان ہوا، فلیٹ کے سیکورٹی گارڈ کو بلا کر دروازے کا لاک تڑوایا۔ تب پتہ چلا وہ کمرے میں بے ہوش پڑی ہے۔ قائزان کی تو جان ہی نکل گئی تھی۔ قاہرہ، تمہیں انفارم تو کرنا چاہیے تھا نا کہ تم بیمار ہو۔ قائزان اسے گود میں لیے ہاسپٹل آیا تھا اور اب وہ ہوش میں آ چکی تھی۔ سوری سر، بخار کا ٹمپریچر اتنا شدید تھا کہ میں بیڈ سے اٹھ بھی نہیں پا رہی تھی۔ پتہ نہیں کیسے میرا سر چکرایا اور میں خیر آپ کا بہت شکریہ، اس نے مسکراتے ہوئے کہا، مگر وہ قائزان کی آنکھوں میں اپنے لیے بہت کچھ دیکھ چکی تھی۔ وہ اسے واپس گھر چھوڑنے آیا، وہ کافی بہتر تھی۔ تم یہاں اکیلی رہتی ہو؟ وہ بولنے کے لیے الفاظ تول رہا تھا، تبھی وہ مسکرائی۔ موم ڈیڈ کے مرنے سے پہلے 3 سہارے چھوڑ کر گئے تھے، ایک یہ فلیٹ، ایک میرے چچا چاچی اور ایک عدد ان کا بیٹا جو میرا ایکس منگیتر ہے۔ قائزان کی آنکھوں میں حیرت ابھری۔ تم انگیج تھی، پھر انگیجمنٹ کیوں ختم ہوئی؟ مجھے پوچھنے کا حق تو نہیں، بٹ ایکچولی اکیلی لڑکی کا اس معاشرے میں رہنا بہت مشکل ہے۔ قائزان کی بات سمجھتے ہوئے اس نے سر ہلایا۔ چچا چچی تو پہلے ہی مجھے ناپسند کرتے تھے مگر ان کے بیٹے کی پسند تھی میں۔ ایک ٹریفک حادثے میں میرے جسم کے کچھ عضو متاثر ہوئے، ڈاکٹر کہہ چکی تھی کہ میں کبھی اولاد نہیں دے سکتی، تبھی اس نے بھی مجھے چھوڑ دیا اور جس دن اس نے چھوڑا اس دن میں بے گھر ہو گئی۔ خیر اب میں بالکل سیٹ ہوں اپنے اس چھوٹے سے گھر میں۔ قائزان کو اس کی حالت پر بہت دکھ ہوا۔ واپسی پر سارے راستے وہ اسی کے بارے میں سوچتا رہا۔ 2 مہینے گزر چکے تھے، وہ اس کے ساتھ ابھی بھی ویسے ہی کام کر رہی تھی مگر قائزان کے رویے میں ایک الگ طرح کا فرق آ گیا تھا جو اس نے بخوبی محسوس کیا تھا۔ ابھی وہ اسے آدھے گھنٹے بعد ہونے والی میٹنگ کی اطلاع دے ہی رہی تھی، اسی دوران قائزان کے بچوں کی بیبی سٹر نے اچانک فون پر اطلاع دی کہ اذلان کو شدید بخار ہو رہا ہے۔ قائزان فوراً ہسپتال کی طرف بھاگا، قاہرہ بھی اس کے ساتھ گئی۔ ڈاکٹر نے کہا کہ بچوں کو مکمل دیکھ بھال اور ماں جیسا ماحول چاہیے ورنہ ان کی صحت متاثر ہو سکتی ہے، بلکہ متاثر ہو ہی رہی ہے۔ قائزان کے گھر میں صرف اس کے والد رہتے تھے جو اکثر بیمار رہتے تھے، اس کے علاوہ کوئی تھا ہی نہیں جو اس کے بچوں کی دیکھ بھال کرتا۔ قائزان کے پاس پیسہ بہت تھا مگر قائزان کے پاس سچے اور اچھے رشتے نہیں تھے۔ قائزان کے والد غفار عالم صاحب کافی بار اس کے آفس میں آئے تھے اور ہمیشہ ہی اسے قاہرہ کے متعلق سمجھاتے تھے اور یہ بھی
کہ وہ کب تک اکیلا رہے گا، کیونکہ اس کی آنکھوں میں جذبات دیکھ چکے تھے۔ اس رات اسپتال کے کوریڈور میں قائزان اور قاہرہ آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ قائزان کی آنکھوں میں بے بسی تھی۔ آج اسے اپنے والد کی ساری باتیں یاد آ رہی تھیں۔ آج وہ کوئی فیصلہ کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ قاہرہ، اس کی آواز بھاری تھی، مجھے تمہاری مدد چاہیے۔ قاہرہ نے غور سے اسے دیکھا، شاید اس کی آنکھوں میں نمی بھی تھی۔ مدد؟ کیسی مدد؟ قاہرہ نے چونک کر پوچھا۔ میرے بچوں کو ماں کی ضرورت ہے، مگر میں دوبارہ شادی نہیں کر سکتا، نہ مجھے کسی پر اعتبار ہے، اس لیے ہمیں ایک کانٹریکٹ میرج کرنی ہوگی 6 ماہ کے لیے۔ اگر تم راضی ہو تو تمہیں ایک مضبوط سہارا مل جائے گا اور میرے بچوں کا ماں کا پیار۔ قاہرہ سکتے میں آ گئی تھی۔ چند لمحے کے لیے دونوں کے درمیان خاموشی چھا گئی۔ یہ وہی جانتی تھی کہ اس نے کس بے بسی سے یہ بات کہی تھی۔ قائزان نے جو کہا تھا اس پر یقین کرنا مشکل تھا۔ ایک تو وہ اس سے پورے 8 سال چھوٹی تھی اور ابھی 24 کی ہوئی تھی، اور وہ 32 کا تھا، مگر بہت کچھ تھا جو ہونے والا تھا، جو ہونا ضروری تھا۔ کانٹریکٹ میرج؟ لیکن میں کیسے؟ کچھ دیر بعد وہ بولی تو آواز حد درجہ دھیمی تھی۔ قائزان نے ایک پل کے لیے آنکھیں بند کی، جیسے ہمت جمع کر رہا ہو۔ میں دوبارہ شادی نہیں کرنا چاہتا۔ رشتے ٹوٹتے ہیں، زخم دے جاتے ہیں، اس لیے یہ شادی بس نام کی ہوگی۔ تمہیں صرف بچوں کی ماں بننا ہوگا۔ قاہرہ کا دل ایک دم بھاری ہوا۔ یہ شادی محبت نہیں تھی، ضرورت تھی۔ اس نے گہری سانس لی۔ اور اگر میں نہ کہوں تو؟ اس نے زیر لب کہا۔ تو میں ہار جاؤں گا قاہرہ، اپنے بچوں کے سامنے ہار جاؤں گا۔ ایک اچھا باپ نہیں بن پاؤں گا میں۔ تم مجھے سمجھتی ہو، تمہارے بنا میں آفس میں ایک کام بھی ٹھیک سے نہیں کر پاتا۔ تم ہر چیز سالو کر دیتی ہو۔ پلیز میری مدد کرو، میں مجبور ہوں، میں نہیں کر سکتا کسی اور پر اعتبار۔ قائزان نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ قاہرہ نے نظریں جھکا لیں۔ پتہ نہیں کیوں اسے قائزان کی بے بسی پر تکلیف ہو رہی تھی۔ وہ اسے ایسا ہی اچانک لگتا تھا، حکم چلاتے ہوئے ایسے ہی اچھا لگتا تھا، حکم چلاتے ہوئے، آرڈر دیتے ہوئے، مگر وہ اب ٹوٹ گیا تھا، بکھر گیا تھا۔ اور پھر یہ تو قاہرہ بھی جانتی تھی کہ وہ اس کا کرش تھا۔ یہ ایک راز تھا۔ ٹھیک ہے، اس نے دھیرے سے کہا، میں تیار ہوں، لیکن کچھ شرطیں ہوں گی۔ شرطیں؟ قائزان نے چونک کر پوچھا۔ یہ شادی صرف بچوں کے لیے ہوگی، کوئی ذاتی توقعات نہیں، کوئی حقوق نہیں۔ 6 ماہ بعد سب ختم۔ قاہرہ نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ کیا ہوتا اگر وہ اس سے صرف میرج کر لیتا؟ کیا وہ اس کی آنکھوں میں اپنے لیے پسندیدگی کی چمک نہیں پہچان پایا تھا؟ قاہرہ کا دل بری طرح سے دکھا تھا۔ قائزان نے لمحے بھر کے لیے اسے دیکھا، پھر ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، ڈن۔ چند دن بعد وکیل کے سامنے دونوں نے کانٹریکٹ سائن کیا۔ شرطیں واضح تھیں، کوئی جذبات، کوئی دعوے، کوئی توقعات نہیں۔ لیکن زندگی کاغذ پر لکھی شرطوں سے کبھی نہیں چلتی۔ 2 دن بعد قائزان کے خاندان اور والد کے سامنے ایک سادہ سی تقریب میں نکاح ہوا۔ قاہرہ نے سفید جوڑا پہنا ہوا تھا، ہلکا سا میک اپ اور ہلکی جویلری۔ قائزان نے اسے پہلی بار ٹریڈیشنل ڈریس میں دیکھا تھا۔ وہ خوبصورت لگ رہی تھی۔ قائزان کے دل میں دور کہیں ایک لہر دوڑ اٹھی، اسے چھو کر محسوس کرنے کی لہر۔ نکاح کے بعد پہلی رات قاہرہ قائزان کے گھر پہنچی، بچوں کے کمرے کے پاس والی راہداری میں قدم رکھتے ہوئے تھوڑا جھجکی۔ یہ تمہارا کمرہ ہے، بچوں کے کمرے کے ساتھ، تاکہ رات میں ضرورت پڑے تو آسانی ہو، قائزان نے آگے بڑھ کر کہا۔ قاہرہ نے دروازہ کھولا۔ کمرہ عجیب تھا، مگر سجاوٹ میں ایک عجیب سا خالی پن تھا، جیسے اس گھر میں خوشیاں سو رہی ہوں۔ شکریہ۔ کمرہ بہت اچھا ہے، قاہرہ نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ وہ اور کہہ بھی کیا سکتی تھی؟ قائزان نے بس سر ہلایا اور جانے لگا، پھر رکا۔ کچھ لمحے کے لیے خاموشی چھا گئی، جیسے دونوں کے بیچ انکہی باتیں ہوں۔ وہ اس کے کچھ کہنے کی منتظر تھی، مگر وہ خاموشی سے واپس مڑ گیا۔ رات کے 2 بجے اذلان جاگ کر رونے لگا۔ قاہرہ، جو جاگ ہی رہی تھی، فوراً دوسرے کمرے میں آئی، اذلان کو گود میں لے کر ٹہلنے لگی۔ قائزان بھی شور سن کر آیا تھا۔ قاہرہ کی گود میں آ کر اذلان چپ ہو گیا۔ وہ اس سے اتنی پیار سے باتیں کر رہی تھی اور اذلان غور سے سن رہا تھا۔ قائزان دروازے پر کھڑا یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ تم کمال کی ہو قاہرہ، اس نے دھیرے سے کہا۔ قاہرہ نے چونک کر پیچھے دیکھا۔ اس کے گیلے بال کمر تک بکھرے ہوئے تھے۔ نائٹ ڈریس میں وہ بے حد دلکش لگ رہی۔ میں تو بس اپنا کام کر رہی ہوں،
اس نے نظریں جھکاتے ہوئے کہا۔ اذلان لمحے بھر میں سو گیا تھا۔ وہ اسے کوٹ میں لٹا رہی تھی۔ قائزان آہستہ آہستہ قریب آیا۔ سانسوں کا فاصلہ گھٹنے لگا۔ کاش یہ سب صرف کنٹریکٹ نہ ہوتا۔ قائزان کی آواز میں دبی ہوئی شدت تھی۔ قاہرہ نے چونک کر اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ قائزان کی آنکھیں اس کے بھڑکتے ہوئے جذباتوں کا ثبوت دے رہی تھیں۔ وہ اس کے بے حد قریب آ چکا تھا۔ قائزان ہم نے شرطیں طے کی تھیں۔ قاہرہ کی آواز کانپ گئی۔ وہ کمزور نہیں پڑنا چاہتی تھی۔ کبھی کبھی دل شرطوں کو نہیں مانتا قاہرہ، قائزان نے دھیرے سے کہا۔ چند لمحوں کے لیے دونوں کے بیچ خاموشی چھا گئی۔ ان کا سانس ایک دوسرے سے الجھ رہا تھا، فاصلہ نہ ہونے کے برابر رہ گیا تھا۔ قائزان آہستہ سے اس کی کمر تھام کے اس کے لبوں پر جھکنے لگا۔ قاہرہ کے دل کی دھڑکنیں بے قابو ہوئیں، مگر اسی لمحے قاہرہ نے ہمت جمع کی اور اسے دور کیا۔ ہم نے ایک وعدہ کیا تھا قائزان، اسے توڑنا نہیں چاہیے۔ قائزان نے گہری سانس لیتے ہوئے رخ موڑ لیا، مگر دل کے اندر ایک طوفان اٹھ چکا تھا۔ جسم میں عجیب سی لہریں دوڑ اٹھی تھیں۔ اگلی صبح دونوں ناشتے کی میز پر آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ خاموشی تھی، مگر نگاہیں باتیں کر رہی تھیں۔ شکریہ بچوں کا خیال رکھنے کے لیے، قائزان نے بات کا آغاز کرتے ہوئے نرم لہجے میں کہا۔ میں نے وعدہ کیا تھا قائزان، یہ میرا فرض ہے، قاہرہ نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، لیکن دل کے کسی کونے میں دونوں کا معلوم تھا یہ رشتہ بھلے ہی کاغذی تھا، مگر جذبات اور احساسات حقیقی تھے۔ رات کے 2 بجے کا وقت تھا۔ قاہرہ اپنے کمرے میں کھڑکی کے پاس کھڑی بارش دیکھ رہی تھی۔ ہوا میں نمی تھی، مگر دل میں عجیب سی گھٹن۔ 6 ماہ کے کنٹریکٹ میرج تھی، مگر دل بار بار یاد دلا رہا تھا کہ وہ اب کسی کے نکاح میں ہے۔ دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ قاہرہ نے مڑ کر دیکھا، قائزان تھا۔ نیند نہیں آ رہی؟ اس نے دھیمے لہجے میں پوچھا۔ بارش کے موسم میں نیند کہاں آتی ہے؟ قاہرہ نے مسکرا کر نفی میں سر ہلایا۔ کھڑکی کے پاس دونوں چند لمحے کھڑے رہے۔ بارش کی بوندیں وقفے وقفے سے ہوا کے جھونکے سے اندر کو آتیں۔ اچانک ہوا کا ایک جھونکا آیا اور قاہرہ کے بال بکھر گئے۔ قائزان نے آہستہ سے اس کے چہرے سے بال ہٹائے۔ قاہرہ کی سانس رک سی گئی، جیسے ہر لمحہ اس کی دھڑکنوں کی آواز کمرے میں گونج رہی ہو۔ قائزان پلیز۔ قاہرہ نے بے ساختہ دل کے مقام پر ہاتھ رکھا۔ قائزان کی انگلیاں اب بھی اس کے لبوں کے قریب تھیں۔ تمہیں لگتا ہے کہ یہ سب صرف ایک کنٹریکٹ ہے؟ آواز بھاری تھی، مگر لہجے میں جذبات کی شدت تھی۔ قاہرہ نے نظریں جھکائیں۔ دل کے اندر ہلچل تھی، ہونٹ لرز رہے تھے۔ وہ پیاسی نگاہوں سے اس کے گلابی ہونٹوں کو دیکھ رہا تھا۔ ہم نے وعدہ کیا تھا۔ قاہرہ کا دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ دل وعدے نہیں مانتا قاہرہ، قائزان نے سرگوشی کی۔ بارش کی خوشبو، کمرے کی نمی اور دھڑکتے دل، سب کچھ ایک لمحے میں سمٹ آیا۔ قائزان نے آہستہ سے قاہرہ کی ٹھوڑی اٹھائی، اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ قاہرہ کے ہونٹ کپ کپا رہے تھے، سانسیں بے قابو تھیں۔ قائزان ہم میں نہیں۔ لفظ پورے ہونے سے پہلے قائزان نے اس کے لبوں پر اپنے لب رکھ دیے۔ وہ لمحہ ایسا تھا جب وعدے، شرطیں سب بھول گئے۔ قاہرہ نے بے ساختہ اس کی شرٹ کو مٹھی میں دبوچا تھا۔ وہ اس سے قد میں لمبا تھا اور اس پر جھک کے اپنی شدت آزما رہا تھا اور اسے اپنے تپتے لمس سے جھلسا رہا تھا۔ ایک ایسا لمس جس نے کنٹریکٹ کو اس کی شرطوں سمیت آگ میں جھونک دیا تھا۔ اس نے آہستگی سے اسے باہوں میں اٹھا کر بستر پر لٹایا، اپنی شرٹ اتاری اور اس کی نائٹی اتار کر دور اچھالی۔ وہ اس کی گردن چومتے ہوئے دھڑکنوں تک آیا تھا۔ وہ اس کا باس ہونے کے باوجود اس کے عشق میں مبتلا ہو چکا تھا۔ کنٹریکٹ میرج تو ایک بہانہ تھا، وہ اسے محسوس کرنا چاہتا تھا، اور اب جب وہ اس کے نکاح میں تھی تو وہ کیوں نہ اسے حاصل کرتا۔ وہ پوری شدت سے اس پر جھکا، اس کے آبھاروں پر سرخ نشان بنا چکا تھا۔ قاہرہ کی مدھم سسکیاں کمرے میں گونج رہی تھیں۔ قائزان نے دونوں ہاتھوں سے اس کی ٹانگوں کے درمیان راستہ بنایا۔ وہ اب اس کے پیروں پر اپنے لبوں سے مہر ثبت کر رہا تھا اور قاہرہ کو یہ احساس اندر تک مزہ دے رہا تھا۔ وہ اب اسے پوری شدت سے درد دے رہا تھا، میٹھا درد۔ قاہرہ میں اس کے جوش جذبے کو برداشت کرنے کی ہمت نہ تھی۔ وہ اب ہلکے ہلکے چیخنے لگی تھی اور قائزان وہ خود کو روک نہیں پا رہا تھا۔ قائزان پلیز، پلیز رک جاؤ۔
بہت درد ہو رہا ہے۔ قاہرہ کا پورا جسم سرخ پڑ چکا تھا۔ قائزان اس کے اوپر سے ہٹ کر برابر میں آ لیٹا۔ بہت ظالم ہیں آپ، وہ اس کے سینے پر سر رکھے لیٹی تھی۔ ابھی میں نے شروع بھی نہیں کیا، تمہاری ابھی سے بس ہو گئی ہے ہاں؟ قائزان کی بات پر وہ جھینک کر مسکرائی اور یوں ہی لیٹے لیٹے سو گئی۔ قائزان اپنے کمرے کی بالکنی میں کھڑا بارش میں بھیگ رہا تھا۔ وہ اسے سلا کر آیا تھا۔ وہ پوری طرح پرسکون تھا، جیسے برسوں بعد کوئی آرام ملا ہو۔ وہ جانتا تھا وہ اسے پسند کرتی ہے، وہ یہ بھی جانتا تھا کہ وہ اس کانٹریکٹ میرج سے ناخوش تھی۔ وہ بھی کون سا خوش تھا، مگر بالآخر یہ کانٹریکٹ ختم ہوا۔ وہ کل صبح اٹھتے ہی اس سے اپنی محبت کا اظہار کرنے والا تھا، ایک خوبصورت طریقے سے۔ وہ سوچ کر ہی مسکرایا۔ اچانک فون کی بیل بجی۔ قائزان نے کال اٹھائی اور دوسری طرف سے ایک مانوس آواز آئی، قائزان میں واپس آ گئی ہوں۔ قائزان کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ یہ زویا کی آواز تھی، اس کی سابقہ بیوی۔ قاہرہ صبح اٹھ کر کچن میں بچوں کے لیے فیڈر تیار کر رہی تھی۔ قائزان کی آنکھیں سرخ تھیں، جیسے پوری رات نہ سویا ہو۔ کیا ہوا؟ قاہرہ نے پریشانی سے پوچھا۔ زویا واپس آ گئی ہے، قائزان نے نظر ملائے بغیر کہا۔ قاہرہ کا دل ایک لمحے کو رک سا گیا۔ اسے احساس ہوا کہ یہ کانٹریکٹ اب شاید مزید پیچیدہ ہونے والا ہے۔ قاہرہ نے خاموشی سے قائزان کو دیکھا، وہ شدید مضطرب لگ رہا تھا۔ قاہرہ کو رات کے وہ حسین لمحات یاد آنے لگے، لیکن اب سب کچھ دھندلا پڑ رہا تھا۔ آپ خوش ہیں؟ وہ بمشکل پوچھ پائی۔ تب وہ اس کے قریب آیا، اس کے ہاتھ تھامے۔ میں ہمارے درمیان کسی تیسرے کو نہیں آنے دوں گا قاہرہ۔ وہ جو رات اظہار محبت کے طریقے سوچ رہا تھا، وہ اب اتنا ہی کہہ سکا تھا۔ اچانک ہی سب بدل گیا تھا۔ زویا کی واپسی کے ساتھ حالات مزید خراب ہونے والے تھے، لیکن ایک بات طے تھی، گزشتہ رات کے بعد کانٹریکٹ کی شرطیں ٹوٹ چکی تھیں۔ اب یہ رشتہ صرف کاغذی نہیں رہا تھا۔ قاہرہ کچن میں کھڑی کام کر رہی تھی جب زویا نہ جانے کب گھر میں گھس آئی۔ لمبے بال، مہنگا لباس اور چہرے پر ایک عجیب سا غرور۔ زویا کی آنکھوں میں وہی اعتماد تھا جیسے اس نے کبھی یہ گھر چھوڑا ہی نہ ہو۔ قاہرہ کے قدم ایک لمحے کو رکے، مگر اس نے خود کو سنبھال لیا۔ زویا کے لبوں پر ہلکی مسکراہٹ تھی، مگر لہجہ زہر بھرا۔ اوہ، تو تم ہو قاہرہ نئی بیوی؟ وہ ایک ادا سے پوچھنے لگی۔ جی، بچوں کی ماں بھی، قاہرہ نے نرم لہجے میں جواب دیا۔ زویا کی مسکراہٹ لمحے بھر کو غائب ہوئی۔ یہ سب میرا ہے قاہرہ، قائزان بھی، یہ گھر بھی اور یہ بچے بھی۔ تم تو بس چند دن کی مہمان ہو۔ قاہرہ کے اندر کچھ ٹوٹا تھا، مگر اس نے خاموشی اختیار کی۔ وہ جلد بازی میں کچھ بھی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ قائزان اس دوران لاؤنج میں کھڑا سب سن چکا تھا۔ زویا کی واپسی نے اس کے پرانے زخموں کو تازہ کر دیا تھا۔ رات جب قاہرہ بچوں کو سلانے گئی تو قائزان اپنے کمرے میں آیا۔ وہ ٹوٹا ہوا لگ رہا تھا، جیسے اچانک بہت ہرٹ ہوا ہو۔ تبھی وہ کمرے میں آئی۔ آپ ٹھیک ہیں؟ اس نے دھیرے سے پوچھا۔ ٹھیک ہو سکتا ہوں کیا؟ قائزان کے لبوں پر زخمی مسکراہٹ آئی۔ چند لمحے خاموشی میں گزرے، لیکن یہ خاموشی معمولی نہیں تھی۔ قاہرہ، تمہیں معلوم ہے تم میرے بچوں کے لیے کتنی ضروری ہو، مگر تم میرے لیے اس سے بھی زیادہ بن گئی ہو۔ قائزان نے نرمی سے اس کا ہاتھ تھام کر کہا۔ قاہرہ اسے دیکھتی رہی۔ تم میرے آفس میں پورے 8 ماہ سے کام کر رہی ہو۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا مجھے دوبارہ محبت ہو جائے گی۔ قاہرہ، میں تمہیں کھونا نہیں چاہتا۔ تم پلیز مجھے مت چھوڑنا، ناراض مت ہونا اگر میں کبھی غصہ کر بھی جاؤں، پلیز۔ زویا کی واپسی مجھے ڈسٹرب کر رہی ہے، میں تکلیف میں ہوں، پلیز مجھے سنبھال لو قاہرہ۔ درد کی شدت اتنی تھی کہ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے تھے۔ قاہرہ نے آگے بڑھ کر اس کا سر اپنے سینے پر رکھا۔ وہ ایک مضبوط مرد تھا، مگر وہ اس وقت ٹوٹ کے بکھر گیا تھا۔ وہ اس کی بیوی سے سمیٹ رہی تھی، وہ اسی لیے تو اس کی زندگی میں آئی تھی۔ وہ قاہرہ کے سینے میں منہ چھپائے وقفے وقفے سے رو رہا تھا۔ قاہرہ اس کے بالوں میں ہاتھ پھیر رہی تھی۔ صدیوں کی تھکن تھی جو اتر رہی تھی۔ وہ گہری سانس لے کر اس سے دور ہوا۔ دل ہلکا ہو چکا تھا۔ سکون چاہیے مجھے اجازت دو کہ میں تم میں کھو جاؤں۔ مجھے اتنا مدہوش کر دو قاہرہ کہ جب میں تھک کر سوؤں تو نیند سکون کی آئے۔ وہ سمجھنے والے انداز میں بستر پر جا لیٹی۔ وہ اس کے پاس آ کر لیٹ گیا۔ قاہرہ نے اس کی شرٹ کے بٹن کھولے اور اس کی گردن اور لبوں پر
अपने नरम व मुलायम लबों से मुहर सबत करने लगी। फिर वो थोड़ा नीचे इसके सीने तक आई। कायजान को इसका सुलगता लम्स सुकून दे रहा था। वो इसके सीने पर दांत गाड़ते हुए मजीद नीचे आई तो जुनून और शिद्दत की इंतहा पर पहुंचकर कायजान ने इसके बालों को मुट्ठी में दबोच लिया। वो इसकी सारी थकन उतार रही थी, क्योंकि वही उतार सकती थी। वो जब उठा तो कायरा कमरे में नहीं थी। जब वो नहाकर वापस आया तो कायरा शीशे के सामने खड़ी बाल बना रही थी। यकीनन वो इसका सामना करने से कतरा रही थी। कल रात जो हुआ इस पर कोई अफसोस नहीं है तुम्हें? कायजान गीले जिस्म के साथ इसे पीछे से पकड़कर नरमी से पूछने लगा। कायरा ने नज़रें झुकाईं। दिल ज़ोर से धड़क रहा था। नहीं, लेकिन कायजान, हमने जो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था वो अब ख़त्म हो चुका है। कायजान के लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट आई। हाँ, अब ये शादी सिर्फ कागज़ पर नहीं रही। इसी लम्हे दरवाज़ा खुला। ज़ोया खड़ी थी। आंखों में जलन थी, लबों पर जहर भरी मुस्कुराहट थी। वाह कायजान, इतनी जल्दी? कायरा एकदम कायजान से दूर हुई, मगर कायजान ने इसका हाथ नहीं छोड़ा था। ज़ोया, अब तुम्हें कुछ भी कहने का कोई हक नहीं, वो गहरी सांस लेकर बोला। ज़ोया की आंखों में शोले भड़क उठे थे। वो कायरा के सामने आ खड़ी हुई। तुम समझती क्या हो अपने आप को? अभी 1 महीना नहीं हुआ शादी को और अपना हक जमा लिया मेरे कमरे में आकर। मेरी तुम बात सुनो तुम मेरी। ये घर भी मेरा है, ये बच्चे भी मेरे हैं, और कायजान भी। ज़ोया ने सर्द मुस्कुराहट के साथ कायजान को देखा था। कायजान भी कभी मेरा था। कायरा ने एक नज़र अपने हाथ पर डाली। कायजान की गिरफ्त मजबूत थी। कायरा गर्दन अकड़ा कर खड़ी हो गई। हो सकता है कभी था ज़ोया, लेकिन अब नहीं। कायजान भी मेरा है और ये बच्चे भी मेरे हैं। तुम चाहो तो मिल सकती हो, मगर सिर्फ बच्चों से, कायजान से नहीं। कायरा के अल्फाज पर ज़ोया का चेहरा लाल व भूखा हुआ। वो आगे बढ़कर कुछ कहने लगी, तभी कायजान कायरा के सामने आ खड़ा हुआ। बस, बहुत हो गया ज़ोया। तुम्हें वापस आकर हक जताने का कोई इख्तियार नहीं, क्योंकि तुमने मुझे छोड़ा था। तुम अपनी मर्जी से गई थी, मगर अब तुम्हारी मर्जी नहीं चलेगी। सुना तुमने? कायजान उंगली उठाकर इसे वॉर कर रहा था, जबकि दूसरा हाथ अब तक कायरा के हाथ में था। मैं गलत थी कायजान, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। प्लीज़ एक मौका दो। हम दोनों के बीच दूरियां पहले भी तो आती रही हैं ना, मगर तुम इतनी आगे बढ़ जाओगे कभी सोचा नहीं था मैंने। लेकिन एक मौका दो मुझे, प्लीज़ यहाँ रहने दो। कायजान ने नज़रें कायरा की तरफ मोड़ी। कायरा की आंखों में हल्की नमी थी, मगर वो खामोश रही। रात का वक्त था। कायरा बालकनी में खड़ी थी। आवाज़ सर्द थी, मगर दिल के अंदर एक तूफान था। कायजान इसके पास आया। तुम कुछ कह क्यों नहीं रही? इसने धीरे से पूछा। कहूँ भी तो क्या कहूँ ज़ोया? वापस आ गई है, ये बच्चे तुम दोनों के हैं, शायद मेरा कोई हक नहीं। वो बोली तो लहजे में कुर्ब था। कायजान ने एक झटके से इसे अपने करीब खींचा। इसकी गिरफ्त मजबूत थी। मत कहो ऐसा। तुम्हारा मुझ पर, मेरे बच्चों पर पूरा पूरा हक है कायरा। कायरा ने बेसाख्ता कायजान की आंखों में झांका। वहाँ शिद्दत थी, जुनून था। कायरा, मैं तुम्हारे बगैर एक पल भी नहीं रह सकता। ज़ोया माजी है और तुम मेरा आज हो, मेरा कल हो, मेरा मुस्तकबिल हो। तुम वो गलती मत करना जो इसने की थी। वो इसे बहुत कुछ समझा गया था। वो तकलीफ़ में था। वो मज़ीद जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकता था। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, हद से ज़्यादा। ये वो लम्हा था जब कायजान ने पहली बार कायरा से खुलकर कहा था। कायरा की आंखें नम हो गईं। इसने कायजान के सीने पर सर रखकर सुकून का सांस लिया था। एक इत्मीनान इसके अंदर तक उतरा था कि वो इसे कभी नहीं छोड़ेगा। आज 2 दिन हो चुके थे, मगर ज़ोया ने अब इन्हें तंग नहीं किया था, जबकि दूसरी तरफ कायरा की तबीयत सुबह से बिगड़ी हुई थी। कायजान इसे हॉस्पिटल ले गया था। रिपोर्ट्स शाम में आने वाली थी। अभी वो कमरे में आराम कर रही थी जब अचानक दरवाज़ा खुला और वो अंदर आया। वो ऑफिस से सीधा इसके पास आया था। कायरा, तुम्हें किसने कहा कि तुम कभी माँ नहीं बन सकती? इसके अचानक वाले सवाल पर पहले वो चौंकी, फिर उठ बैठी। मेरे मंगेतर ने रिपोर्ट्स में यही था कायजान। वो अब तक नासमझी से इसे देख रही थी, जबकि कायजान हैरान और पुरजोश सा इसके साथ आ बैठा। रिपोर्ट्स इसकी तरफ बढ़ाई। तुम प्रेग्नेंट हो कायरा? कायरा को लगा इसने कुछ गलत सुना है।
یہ کیسے ممکن ہے قائزان؟ وہ رپورٹس جھوٹی تھی قائز، تمہارا کزن کسی اور میں انٹرسٹڈ تھا، اس لیے تم میں عیب نکال کر تمہیں چھوڑ دیا، مگر دیکھو نا، اللہ پاک ہمیں ہماری محبت کی نشانی تحفے کے طور پر دینے جا رہا ہے۔ قاہرہ وہ بے حد خوش تھا، قاہرہ کی بھی آنکھیں نم ہوئیں، وہ مسکرا رہی تھی۔ قائزان نے اسے اپنے سینے سے لگایا۔ اس بات سے دونوں ہی انجان تھے کہ دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں۔ ملازمہ نے زویا کو اطلاع کر دی تھی۔ مہینہ گزر گیا تھا، قائزان کا رویہ اس سے کچھ عجیب سا رہنے لگا تھا، وہ اس سے بہت کچھ چھپا رہا تھا۔ قاہرہ سارا دن کمرے میں بیٹھی یہی سوچتی رہتی کہ وہ کیا کر رہا ہے، وہ کیا کرنے والا ہے، وہ کس مشکل میں ہے۔ ابھی بھی وہ انہی سوچوں میں تھی، تبھی دروازہ ہلکی سی چڑچڑاہٹ کے ساتھ کھلا۔ قائزان اندر آیا، اس کے ہاتھ میں فائلز تھیں، مگر چہرے پر وہی سنجیدگی، وہی سختی تھی جو پچھلے کچھ دنوں سے قاہرہ نوٹ کر رہی تھی۔ قاہرہ نے نظریں اٹھائیں مگر بولی نہیں۔ اب بھی ناراض ہو؟ قائزان نے آہستگی سے کہا، مگر لہجہ روایتی سختی لیے ہوئے تھا۔ قاہرہ کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی جو زیادہ دیر نہ ٹک سکی۔ آپ نے موقع ہی کب دیا کہ ناراضگی ختم ہو؟ قائزان ایک لمحے کے لیے خاموش رہا، پھر آہستہ آہستہ چلتا ہوا بیڈ کے قریب آیا۔ قاہرہ، جو کچھ بھی میں کر سکتا ہوں تمہارے لیے ہے، تمہارے تحفظ کے لیے ہے، میرے تحفظ کے لیے مجھ سے باتیں چھپا رہے ہیں آپ؟ وہ بولی تو لہجے میں حیرت تھی۔ قاہرہ، تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ حالات کتنے پیچیدہ ہیں۔ وہ کھل کر کچھ کہہ نہیں پایا۔ پھر مجھے سمجھائیے نا، قاہرہ کی آواز بلند ہوئی۔ آپ ہمیشہ خود فیصلے کر لیتے ہیں، مجھے بتانا تک ضروری نہیں سمجھتے؟ میں آپ کی بیوی ہوں قائزان، کوئی غیر نہیں۔ قائزان نے ایک گہری سانس لی، جیسے اپنے غصے کو روکنے کی کوشش کر رہا ہو۔ وہ بیڈ کے کنارے بیٹھا، سر دونوں ہاتھوں میں تھام لیے۔ تم جانتی ہو میرے ماضی کے بارے میں، میری شادی، میرے بچے، اور پھر جو کچھ ہوا اس کے بعد، میں نے سوچا تھا کبھی کسی کو اپنی زندگی میں آنے نہیں دوں گا۔ قاہرہ کے دل میں چبھن سی اٹھی۔ قائزان کا ماضی ہمیشہ ان کے درمیان ایک دیوار کی طرح کھڑا رہا، مگر تم آ گئی۔ قائزان کی نظریں اب اس پر تھیں۔ تم نے میرے اصول توڑ دیے، تم نے مجھے جینے کا حوصلہ دیا، مجھے میرے بچوں کو سنبھالا، اور یہی وجہ ہے کہ تمہیں کھونا نہیں چاہتا۔ قاہرہ کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ تو پھر مجھے اپنا محرم راز بننے دیں قائزان، مجھے آپ کے فیصلوں میں شریک کریں، مجھے اپنی کمزوری نہیں سمجھیں۔ قائزان نے آہستہ سے قاہرہ کا ہاتھ تھام لیا۔ تم کمزوری نہیں ہو قاہرہ، تم میری سب سے بڑی طاقت ہو۔ اسی لمحے دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ قائزان نے اٹھ کر دروازہ کھولا تو ملازمہ کھڑی تھی، ہاتھ میں فون لیے۔ صاحب، ایک کال آئی ہے، فوراً اٹینڈ کرنی ہے۔ قائزان نے فون لیا۔ دوسری طرف کی آواز سنتے ہی اس کا چہرہ یکدم سنجیدہ ہو گیا۔ میں ابھی آ رہا ہوں، سب کچھ میں خود دیکھ لوں گا۔ قاہرہ نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ کیا ہوا ہے؟ قائزان نے ایک نظر اسے دیکھا مگر کہا کچھ نہیں۔ مجھے جانا ہوگا، تم آرام کرو۔ قائزان، کچھ تو بتائیں، میں واپسی پر سب سمجھاؤں گا۔ یہ کہہ کر وہ تیزی سے کمرے سے نکل گیا۔ قاہرہ کے دل میں عجیب سا خوف اتر گیا۔ گھر کے باہر بارش شروع ہو گئی تھی، کھڑکی سے بوندوں کی ٹپ ٹپ سنائی دے رہی تھی، مگر قاہرہ کا دل اور بھی بے چین ہو رہا تھا۔ گھنٹہ بھر بعد قائزان واپس آیا۔ اس کا چہرہ اور بھی سخت ہو چکا تھا۔ وہ سیدھا اسٹڈی روم میں چلا گیا۔ قاہرہ کا صبر جواب دے گیا، وہ بھی اس کے پیچھے گئی۔ قائزان، کب تک مجھ سے سب چھپاتے رہیں گے؟ قائزان نے فائل بند کی، کرسی سے اٹھا اور اس کی طرف بڑھا۔ کچھ باتیں وقت پر ہی بتائی جا سکتی ہیں قاہرہ، ابھی نہیں، وقت پر۔ قاہرہ کی آنکھوں میں غصہ اترنے لگا۔ یا پھر کبھی بھی نہیں۔ قائزان نے کچھ کہنے کے لیے لب کھولے مگر اسی لمحے اس کا فون پھر بجا۔ اس بار اس نے کال قاہرہ کے سامنے ریسیو کی۔ جی میں جانتا ہوں، کل تک سب تیار ہوگا۔ قاہرہ کے دل میں ہلچل مچنے لگی۔ کیا تیار ہوگا؟ وہ بے چینی سے اس کے سامنے آئی۔ ہمیں یہاں سے جانا ہوگا قاہرہ۔ قائزان نے نرمی سے اس کا رخسار چھوا۔ کہاں؟ ابھی نہیں بتا سکتا، لیکن یقین کرو یہ سب تمہاری حفاظت کے لیے ہے۔ قاہرہ کے لب کپ کپانے لگے۔ قائزان، مجھے کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا، مجھے ٹینشن ہو رہی ہے۔ ڈرو مت، میں ہوں نا۔ قائزان اسے سمجھا بجھا کر چلا گیا۔ قاہرہ جانتی تھی کہ اس کے پاس کوئی راستہ نہیں، مگر دل کے کسی کونے میں ایک انجانا خوف مسلسل پنپ رہا تھا۔ بارش کی ہلکی ہلکی بوندیں کمرے کی کھڑکی سے ٹکرا رہی تھیں۔ موسم ٹھنڈا تھا مگر قاہرہ کے دل میں عجیب سی گرمی اور بے چینی تھی۔ رات بھر اسے نیند نہیں آئی تھی۔
قائزان کی یہ سخت رویے، اس کے لہجے کی کرختگی اور پھر اچانک بدلتے رویے نے قاہرہ کے دل و دماغ کو الجھا کے رکھ دیا تھا۔ قاہرہ نے آہستہ سے کمبل ہٹایا اور کمرے کی کھڑکی کے پاس آ کھڑی ہوئی۔ باہر لان میں بارش کے قطرے زمین کو بھگو رہے تھے۔ اچانک پیچھے سے ایک مانوس سی خوشبو محسوس ہوئی، وہی خوشبو ہمیشہ قائزان کے قریب ہونے پر آتی تھی۔ قاہرہ نے پلٹ کر دیکھا تو قائزان دروازے کے پاس کھڑا تھا، ہاتھ میں کافی کے 2 مگ اور چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ۔ ابھی تک سوئی نہیں؟ قائزان نے دھیمی آواز میں پوچھا۔ نیند نہیں آ رہی تھی، قاہرہ نے نظریں چرائیں۔ قائزان نے آگے بڑھ کر ایک مگ اس کے ہاتھ میں تھما دیا۔ کافی پینے سے شاید نیند آ جائے۔ قاہرہ نے بے اختیار مگ تھام لیا مگر کچھ بولی نہیں۔ قائزان کھڑکی کے پاس آ کر کھڑا ہوا۔ چند لمحے دونوں کے درمیان خاموشی رہی، صرف بارش کی ٹپ ٹپ سنائی دے رہی تھی۔ قاہرہ، تم جانتی ہو کبھی کبھی کچھ فیصلے دل کے خلاف بھی کرنے پڑتے ہیں، بالآخر قائزان نے آہستہ سے کہا۔ قاہرہ نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ فیصلے؟ کس بارے میں؟ قائزان کے ہونٹ ہلکے سے مسکرائے مگر آنکھوں میں درد کی ایک ہلکی سی جھلک تھی۔ تمہارے بارے میں؟ ہمارے بارے میں؟ قاہرہ کا دل ایک لمحے کے لیے رک سا گیا، اس کے ہاتھوں کی گرفت مگ پر سخت ہو گئی۔ ہمارے بارے میں؟ کیا فیصلہ باقی رہ گیا ہے؟ قائزان نے اس کی آنکھوں میں براہ راست دیکھا۔ کبھی کبھی ہم چاہتے ہیں کہ کسی کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں مگر حالات اجازت نہیں دیتے۔ قاہرہ کی پلکیں بھیگ گئیں، دل چاہا وہ چیخ چیخ کے کہہ دے کہ مجھے تمہارے حالات سے کوئی غرض نہیں، میں صرف تمہیں چاہتی ہوں، مگر لب سلے رہے۔ قائزان نے دھیمی آواز میں کہا۔ قاہرہ، ہم آؤٹ آف کنٹری سیٹل ہو رہے ہیں، ڈیڈ تو ویسے بھی اپنے بھائیوں کے ساتھ رہتے ہیں، سو ہم بہت جلد واشنگٹن جا رہے ہیں۔ وجہ تم نہیں پوچھو گی؟ قاہرہ کی آنکھوں سے ایک آنسو بہہ نکلا۔ لیکن قائزان، کیا اتنا بھی حق نہیں میرا کہ تمہارے دل کے راز جان سکوں؟ قائزان کے چہرے پر لمحے بھر کے لیے کرب ابھرا۔ ہو سکتا ہے جسے تم راز سمجھ رہی ہو وہ میرا ڈر ہو، کوئی خوف ہو۔ قائزان کی باتوں نے اسے الجھا دیا تھا۔ قائزان، تم یہ کہنا کیا چاہتے ہو کہ یہ کوئی گہرا راز نہیں ہے، یہ ڈر ہے؟ قاہرہ کچھ سوچتے ہوئے حیرت سے کہنے لگی تو قائزان نے نظریں چرائیں۔ کیا تم کسی خوف کے زیر اثر یہ احتیاطی اقدامات کر رہے ہو؟ بالآخر قائزان نے ہار مان ہی لی تھی۔ زویا، وہ پوری پاگل ہو چکی ہے، وہ تمہیں نقصان پہنچائے گی، مجھے تمہاری یا تمہیں میری نظروں میں گرانے کی کوشش کرے گی، وہ ہر حد تک جائے گی، اور میں تمہیں ان سب سے دور رکھنا چاہتا ہوں۔ اب کہ وہ بولا تو لہجے میں فکر مندی تھی۔ قاہرہ نے مگ ٹیبل پر رکھ کر اس کا ہاتھ تھاما۔ قائزان، تم مجھے بتا سکتے ہو، میں تمہارے فیصلے کی نفی نہیں کر سکتی، میں ابھی بھی تمہارے ساتھ ہوں۔ قاہرہ نے نرمی سے اس کا ہاتھ دبایا تو وہ محض مسکرایا۔ ایک راز ابھی باقی تھا۔ واشنگٹن بہت سے خوبصورت اور بارشوں والا علاقہ تھا، انہیں آئے ہوئے 2 دن ہو چکے تھے۔ قائزان اپنا بزنس داؤ پر لگا کر اس کے ساتھ یہاں آ تو گیا تھا مگر اس کے رویے میں کچھ خاص بدلاؤ نہیں آیا تھا۔ وہ جب بچوں کو سلا کر کمرے میں آئی تو قائزان بیڈ کرون سے ٹیک لگائے بیٹھا پیشانی مسل رہا تھا۔ قاہرہ اس کے برابر میں آ بیٹھی۔ پریشان ہو؟ اب تو سب ٹھیک ہے نا قائزان؟ قائزان نے بظاہر ہاں میں سر ہلایا۔ قاہرہ اس کا بازو تھامے اس کے قریب ہوئی۔ آپ کو پتہ ہے قائزان، جب مجھے پتہ چلا میں ماں نہیں بن سکتی، اس دن میرے سارے خواب ٹوٹ گئے تھے، دلہن بننا، لال جوڑا پہننا، اپنے محرم کے خواب دیکھنا، مگر آپ سے شادی کے بعد مجھے پتہ لگا، اچانک ہی مجھے سب کچھ مل گیا ہے۔ وہ کہہ رہی تھی اور وہ خاموشی سے سن رہا تھا۔ تمہیں لگتا ہے میرے ساتھ تمہاری زندگی خوشگوار ہو گئی ہے؟ اس نے خود کو کہتے سنا۔ ہاں قائزان، لیکن کبھی کبھی میں سوچتی ہوں جب یہ بچے بڑے ہو جائیں گے اور اپنی ماں کا سوال کریں گے تو ہم انہیں کیا کہیں گے؟ قائزان نے ڈھیروں ضبط سے آنکھیں میچیں۔ میں سوچ رہا تھا کیوں نہ ہم کہیں گھومنے چلیں، یہ علاقہ بہت خوبصورت ہے نا؟ اس کی بات بدلنے پر قاہرہ نے گہری سانس لی۔ کیا یہ علاقہ مجھ سے بھی زیادہ خوبصورت ہے قائزان؟ وہ اب معصومیت سے پوچھ رہی تھی۔ تم سے زیادہ خوبصورت تو تم خود بھی نہیں ہو۔ قائزان نے ایک بھرپور نظر اس کے پہناوے پر ڈالی۔ وہ ہلکا سا ہنس دی۔ قائزان نے اسے اپنی گود میں بٹھاتے ہوئے نائٹی کی ڈوری کھول دی۔ وہ اس کے گلے میں بانہیں ڈالے اس کے لبوں پر کس کرنے لگی۔ قائزان دھیرے دھیرے سے اس کے نازک خوبصورت جسم کو کپڑوں سے آزاد کر رہا تھا۔ قاہرہ نے بھی اس کی شرٹ اتار دیا۔ وہ پوری قوت سے اس کے لبوں پر جھکے اپنی پیاس بجھا رہی تھی۔ قائزان اس کی ابھری دھڑکنوں کو اپنے ہاتھوں سے دبا رہا تھا۔ قاہرہ کے پورے وجود میں سرشاری سی پھیل گئی تھی۔ قائزان نے اسے لٹا کر اس کے اوپر جھکا
कायरा को अपने नरम उभरे आभारों पर अपना लम्स पागल कर रहा था। इसका लम्स पागल कर रहा था। वो पूरी शिद्दत से अपने लबों और दांतों से इन्हें निचोड़ रहा था। कायरा मुसलसल इसके बालों को सहलाते हुए आहें भर रही थी और देखते ही देखते कायरा का जिस्म कांपने लगा। इसकी आंखें शिद्दत जज्बात से बंद हो गई थीं और कायजान इसकी इस मदहोशी पर कुर्बान हो चुका था। कुछ ही दिन इन्होंने सुकून से गुजारे थे, मगर जोया यहाँ भी आ गई थी। तुम्हें आखिर किसने हमारा एड्रेस दिया? वो गुस्से से दहाड़ा। जोया पुरसुकून सी चल कर इसके करीब आई, बेइंतहा करीब। डियर हस्बैंड, मैं अपने बच्चों के लिए पाताल में भी पहुंच सकती हूँ। ये तो फिर मेरा शनासा मुल्क का एक शहर है। जोया इत्मीनान काबिल दीद था। मेरी बात सुनो जोया, तुम इस तरह कहीं भी घुसकर नहीं आ सकती। और जोया ने बहुत आस्तगी से इसके लबों पर उंगली रखकर इसे चुप करवाया। मैं यहाँ सिर्फ अपने बच्चों के लिए नहीं आई, मुझे तुम्हारी कुर्बत, तुम्हारी प्यास खींच लाई है। खैर, मैं यहाँ करीबी होटल में ठहरी हुई हूँ, हो सके तो मुझसे आकर एक बार मिल लो। मैं तुम्हारी ज़िंदगी से चली जाऊंगी हमेशा हमेशा के लिए, मगर एक बड़ी रकम लेने के बाद। जोया ने इसके रुखसारों पर हाथ फेरते हुए एक अदा से कहा। तो कायजान ने इसका हाथ झटका। मैं तुम्हें कोई फूटी कौड़ी नहीं दूंगा। तुम दोगे क्योंकि तुम नहीं चाहोगे कि तुम्हारी बीवी तुम्हारी बीमारी के बारे में कुछ भी जाने। मेरे पास तुम्हारी रिपोर्ट्स अब भी मौजूद हैं। कायजान, आगे तुम्हारी मर्जी। वक्त और पता मैं तुम्हें मेल कर दूंगी। खुदा हाफिज। वो इसके कान के पास झुकी सरगोशी कर रही थी, जबकि दरवाजे में खड़ी कायरा ने नम आंखों से ये मंजर देखा था। अलबत्ता वो बातें नहीं सुन पाई थी। कहाँ जा रहे हो कायजान? 2 रातों के बाद अचानक ही वो उठकर जाने लगा तो कायरा ने इसे मुखातब किया। थोड़ा काम है, तुम सो जाओ। तुम सो जाना, ओके? कायरा के दिल पर किसी ने पाँव रख दिया था। जोया का इसे टेक्स्ट आया था कि कायजान आज रात इससे मिलने वाला है। वो होटल के दरवाजे पर खड़ा था। जोया ने मुस्कुराते हुए दरवाज़ा खोला तो वो अंदर आया। अलबत्ता जोया ने दरवाज़ा बंद नहीं किया था, क्योंकि वो जानती थी कायरा बस आती ही होगी। क्या पियोगे, डिनर या कॉफ़ी? जोया ने काउच की तरफ इशारा करते हुए पूछा। तुम्हारा खून? वो गुस्से से गिराया। ठीक है, वो पहले मेरा खून पी लो, फिर काम की तरफ आएंगे, क्योंकि प्यास तो मुझे भी बहुत लगी है। वो नाइटी की डोरी को उंगलियों से छेड़ती हुई कदम कदम चलकर इसके पास आई। यू नो वॉट कायजान, बहुत मिस किया मैंने तुम्हें, और मेरे बेड ने भी। वो इसे काउच पर धकेल कर खुद इसके करीब आ बैठा। तुम्हें मेरी याद नहीं आई कभी इस तरह? वो इसके लोगों पर उंगली फेरते हुए गर्दन तक लाई। बाहर खड़ी कायरा जल कर राख हो गई थी। कायजान ने इसका हाथ दबोच कर इसे बेहद करीब किया। ऐसा हो सकता है भला कि मुझे एक धोखेबाज की याद न आए? मुझे मेरे जिस्म को, मेरे कमरे को, मेरे बेड को, यहाँ तक कि मेरे जिस्म के हर हिस्से को तुम्हारी शिद्दत से याद आई थी। एंड आई स्वेयर, अगर बात अना की ना होती तो मैं तुम्हें हर रात अपने पास रखता, भले दिन में तुम कितना भी दूर भाग लो। वो कह रहा था और कायरा के दिल पर छुरियां चल रही थी। मैं चाहती हूँ कि तुम सब कुछ ख़त्म करके आगे बढ़ना चाहते हो, मगर सिर्फ़ एक बार कायजान, सिर्फ़ एक आखिरी बार मुझे खुद पर इख्तियार दे दो। मुझे तुम्हें महसूस करना है। कायजान यूं ही पुरसुकून सा बैठा रहा, जबकि जोया का हाथ इसकी शर्ट के ऊपरी बटनों को बड़ी आहिस्तगी से खोल रहा था। मैं बिल्कुल तुम्हें खुद पर इख्तियार देता, अगर मेरे घर में मेरी बीवी मेरा इंतज़ार ना कर रही होती। कायजान ने एक झटके से इसका हाथ पकड़कर मरोड़ते हुए कहा। मगर कायरा को तो ये भी किसी डार्क रोमांस का ही हिस्सा लग रहा था। ये रहे इस घर के पेपर्स, और इस एक अदद फ्लाइट के भी तुम्हारा हुआ, इसके साथ ही ये 50 लाख का चेक भी तुम्हारा हुआ। और बोलो मज़ीद क्या लोगी हमारी ज़िंदगियों से जाने के लिए? कायजान ने पेपर इसकी तरफ बढ़ाए और चेक निकाल कर इसे थमाया, जिसे वो मुस्कुरा कर थाम गई। बहुत बहुत मुबारक हो, तुम आज़ाद हो। एक ड्रिंक तो बनती है। ओ कम ऑन, मैं इसमें कोई नशा नहीं है। इसने कायजान को ड्रिंक का गिलास थमाते हुए कहा तो वो गहरी सांस लेकर पीने लगी। कायरा कुछ भी नहीं सुन पाई थी, क्योंकि वो दोनों बहुत मध्यम आवाज़ में बातें कर रहे थे। ना वो इन पेपर्स के बारे में कुछ जानती थी। अगर जानती थी तो सिर्फ इतना कि रात के इस पहर इसका शोहर अपनी पहली बीवी से छुप कर मिलने आया है। कायजान जैसे ही उठकर दरवाजे की तरफ आने लगा, इसका सर अचानक चकराया। क्या मिलाया था तुमने ड्रिंक में? वो बमुश्किल पलट कर इससे बेयकीनी से पूछने लगा। वो मुस्कुराई। अपनी मोहब्बत का नशा।
جیسے ہی گرنے لگا زویا نے اسے تھام کر سہارا دیتے ہوئے بیڈ پر لٹایا اور مسکرا کر دروازے کی طرف بڑھی۔ کائرہ نے بے بسی بڑی بھری حقارت سے اسے دیکھا۔ ویسے تو میں کسی سے کچھ شیئر نہیں کرتی، لیکن تم چاہو تو ہمیں جوائن کر سکتی، آخر تو اس کی دوسری بیوی ہو۔ زویا کی بات پر کائرہ غصے سے وہاں سے چلی گئی تھی۔ وہ شاور کے نیچے کھڑی زاروں قطار رو رہی تھی۔ اسے کسی پل چین نہیں آ رہا تھا۔ وہ کیسے اس سے جھوٹ بول کر جا سکتا تھا، اور پھر وہ ڈرنک بھی کر رہا تھا۔ ان دونوں کی قربتوں کا سوچ کر ہی کائرہ کا جسم کانپ اٹھا تھا۔ وہ 2 گھنٹے تک گیلے کپڑوں سمیت زمین پر بیٹھی یوں ہی روتی رہی، پھر اٹھ کر کمرے میں واپس آئی، کپڑے چینج کیے، نیٹ سے ایک اچھا ہوٹل سرچ کر کے نکالا، اپنا سوٹ کیس تیار کیا اور ایک نظر دونوں بچوں کے کمروں پر ڈال کر گھر سے نکل گئی۔ بچوں کے ساتھ میڈ بھی تھی جو کائرہ کی طبیعت کی وجہ سے قائزان نے رکھی تھی۔ جاتے جاتے وہ اس کے لیے ایک لیٹر چھوڑ گئی تھی۔ اسے جب ہوش آیا تو اس کا سر چکرا رہا تھا۔ وہ یکدم اٹھ بیٹھا، آس پاس نظر دوڑائی۔ زویا کوچ پر ٹانگ رکھے ہوئے بیٹھی موبائل چلا رہی تھی۔ قائزان کو سارا منظر یاد آنے لگا۔ تم نے کیا ملایا تھا ڈرنک میں، اور ہمارے درمیان کیا ہوا ہے؟ قائزان اس کے سامنے کھڑا بے چینی سے سوال کرنے لگا۔ ریلیکس، تم نے غلطی سے میرے والی ڈرنک کا گلاس پی لیا تھا، اور ہمارے درمیان کچھ نہیں ہوا۔ پریشان نہ ہو، یہ ڈیورس پیپر میں نے سائن کر دیے ہیں، تم بھی کر دو، اور ہاں، میں اپنے بچوں سے ملنے آتی رہوں گی۔ زویا کی بات پر وہ خاموشی سے پیپر لیے وہاں سے نکل گیا۔ پیچھے وہ گہری مسکرائی۔ وہ جاتے جاتے اسے ایک بار پھر برباد کر گئی تھی۔ وہ گھر میں داخل ہوتے ہی ڈرائنگ روم کی طرف آیا۔ اسے اپنی طبیعت عجیب لگ رہی تھی۔ وہ صوفے پر لیٹ کر سو گیا۔ شاید نشہ اب بھی اس کے جسم پر اثر کیے ہوئے تھا۔ اس کی آنکھ اذلان کے رونے کی آواز سے کھلی۔ وہ اٹھ کر باہر آیا تو میڈ پریشانی سے کبھی امل تو کبھی اذلان کو گود میں لیے خاموش کروانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس نے اچنبھے سے اپنے کمرے کے بند دروازے کو دیکھا۔ کائرہ اتنی دیر تو نہیں سوتی تھی۔ جب وہ کمرے میں آیا تو گہرا سکوت چھایا ہوا تھا، موت جیسا سناٹا۔ الماری کے پٹ کھلے ہوئے تھے۔ وہ بے اختیار آگے بڑھا، اس کے کپڑے غائب تھے۔ قائزان کو اپنا سر گھومتا محسوس ہوا۔ کائرہ کہاں چلی گئی؟ وہ اس سے پورے گھر میں ڈھونڈ رہا تھا، مگر وہ کہیں نہیں تھی۔ قائزان کو اپنا سر بھاری ہوتا محسوس ہوا، مگر خود کو سنبھالتے ہوئے وہ کوچ پر آ بیٹھا۔ موبائل نکال کر کائرہ کو کال کی، مگر دوسری طرف کوئی جواب نہیں۔ قائزان ہاتھوں میں سر گرائے بیٹھا تھا۔ آخر یہ سب کیا ہو رہا تھا اس کے ساتھ؟ اس نے کائرہ کا نمبر کسی کو بھیج کر لوکیشن ٹریس کرانے کا کہا اور خود دوبارہ کمرے میں آیا۔ تبھی اس کی نظر ڈریسنگ ٹیبل پر پڑے سفید کاغذ پر گئی۔ اس نے آگے بڑھ کر تھاما اور پڑھنا شروع کیا۔ آپ نے کہا تھا نا کہ ہمارے درمیان کسی کو آنے نہیں دیں گے۔ آپ نے ٹھیک کہا تھا۔ آپ نے کسی کو آنے نہیں دیا کیونکہ وہ تو کبھی گئی ہی نہیں تھی۔ آتا تو وہ ہے نا جو چلا جاتا ہے۔ زویا تو ہمیشہ سے آپ کے ساتھ، آپ کے دل میں رہتی تھی، تبھی مجھ سے جھوٹ بول کر آپ اس سے ملنے گئے۔ قائزان کے ہاتھ کانپنے لگے۔ وہ مزید نہ پڑھ سکا۔ اس کی طبیعت بگڑ رہی تھی، مگر اسے ہمت کرنی تھی۔ موبائل پر کائرہ کی لوکیشن آ چکی تھی۔ وہ فوراً گاڑی کی طرف بڑھا۔ اسے رہ کر زویا پر غصہ آ رہا تھا۔ کیوں آئے ہیں آپ یہاں؟ وہ اس کے ہوٹل کے کمرے کے باہر کھڑا تھا جب وہ درشتی سے چیخی۔ قائزان کی چال میں لڑکھڑاہٹ تھی۔ کائرہ، تم غلط سمجھ رہی ہو، میں اسے وہاں فلیٹ اور گھر کے کاغذ اور چیک دینے گیا تھا۔ اس نے ڈیورس پیپرز بنوا لیے ہیں، ہمارا کل رات ہی طلاق ہو گیا ہے۔ وہ بمشکل کہہ رہا تھا، سر بار بار چکرا رہا تھا۔ بالکل، طلاق سے پہلے آخری بار ساتھ سونا ضروری سمجھا ہے نا؟ وہ چیخی تھی۔ وہ اس کی طرف بڑھا تو وہ دور ہوئی۔ خبردار جو میرے قریب بھی آئے تو آپ نے دھوکہ دیا ہے مجھے۔ میں محبت کرتی تھی آپ سے، آپ کو ایک دفعہ تو سوچنا چاہیے تھا نا۔ مگر میں جانتی ہوں کہ آپ کی فیملی کمپلیٹ ہو چکی ہے، آپ کو میری کیا ضرورت؟ وہ اس پر بھڑک رہی تھی اور وہ اپنی کنپٹی مسلتے اپنے حواسوں کو قابو کرنے کی کوشش میں تھا۔ کائرہ، اس نے ہمیں لڑوانے کے لیے، تمہیں دکھانے کے لیے یہ سب کیا ہے۔ آئی سویئر ہمارے درمیان ایسا کچھ نہیں ہوا۔ اس نے مجھے صرف ڈیل کے لیے بلایا تھا، اور وہ جاتے جاتے بھی مجھے اکیلا کر دینا چاہتی تھی۔ تمہیں دیکھ کر لگ رہا ہے وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئی۔ قائزان کی بات پر وہ سرخ آنکھیں لیے اس کے قریب آئی۔ تو اس نے بلایا تو آپ چلے گئے؟ ہاں،
وہ غم و غصے سے چیخی۔ اس نے دھمکی دی تھی اگر میں نہ گیا تو وہ میری بیماری کے بارے میں تمہیں بتا دے گی۔ وہ سر پکڑتے ہوئے بمشکل اتنا کہہ سکا تھا۔ وہ ٹھہر کر اسے دیکھنے لگی۔ بیماری؟ اور یہی لمحہ تھا جب قائزان کے دماغ میں اچانک درد کی لہر اٹھی تھی۔ وہ سر پکڑے زمین پر گرتا چلا گیا۔ قاہرہ حواس باختہ سی اس کی طرف لپکی تھی۔ ہاسپٹل کی راہداری میں کھڑی وہ مسلسل روئے جا رہی تھی۔ قائزان کا دوست جس نے قاہرہ کا نمبر ٹریس کیا تھا وہ بھی اسی شہر میں رہتا تھا۔ اس نے قائزان کو کال کی تو قاہرہ سے اس کی حالت کا پتہ چلا۔ وہ فوراً وہاں آ گیا تھا۔ مت روئیں بھابی پلیز، وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ سب ٹینشن کی وجہ سے ہوا ہے۔ اس نے دماغ پر بہت دباؤ ڈال لیا تھا۔ احمد نے قاہرہ کو سمجھایا یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے۔ اگر میں ان کی بات تسلی سے سن لیتی تو وہ اتنا ٹینشن نہ ہوتے۔ وہ مسلسل خود کو دوش دے رہی تھی۔ احمد نے ساری بات پوچھی۔ قاہرہ نے اسے سب کچھ بتایا۔ اوہ تو زویا قائزان کو اس کی بیماری کو لے کر دھمکا رہی تھی۔ وہ یہی چاہتی تھی اور وہ اپنے پلان میں کامیاب ہو گئی۔ احمد نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ قاہرہ نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ بھابی قائزان کو دماغ کا مسئلہ ہے۔ یہ بات اسے شادی کے 1 مہینہ بعد پتہ چلی تھی جب ان کے درمیان سخت لڑائی ہوئی تھی تو قائزان کی طبیعت بگڑ گئی۔ تب سے زویا بجائے اسے سنبھالنے کے اس سے جان چھڑانے کے چکر میں تھی اور وہ اسی لیے اسے چھوڑ گئی تھی۔ قائزان نے اپنی بیماری آپ کو نہیں بتائی کیونکہ وہ خوف زدہ رہتا تھا کہیں آپ بھی اسے نہ چھوڑ دو۔ احمد کی بات سن کر اسے افسوس ہوا تھا لیکن قائزان پہلے بھی کام کی ٹینشن لیتے تھے مگر کمپنی میں کبھی ان کی طبیعت نہیں بگڑی۔ وہ حیران تھی کیونکہ وہاں معاملات محبت کا یا دل کا نہیں تھا مگر یہاں تھا۔ وہ خاموش ہو گئی۔ قائزان کو ہوش آ چکا تھا۔ ڈاکٹرز نے زیادہ بات کرنے سے منع کیا تھا سو وہ اس کے پاس بیٹھی دھیرے دھیرے سے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیر رہی تھی۔ بالآخر تمہیں میری خامی کے بارے میں پتہ چل ہی گیا۔ تم چھوڑ کے جانے کے لیے کون سا بہانہ بناؤ گی؟ وہ تلخ مسکراہٹ کے ساتھ کہنے لگا۔ قاہرہ نے تڑپ کر اسے دیکھا۔ قائزان پلیز، آپ نے مجھے میرے اتنے بڑے عیب کے ساتھ قبول کیا تھا۔ میں اولاد نہیں دے سکتی تھی پھر بھی آپ نے مجھے سہارا دیا، مجھے اپنا نام دیا، مجھ سے محبت کی تو آپ کو کیا لگا کہ میں آپ کو چھوڑ دوں گی؟ آپ اگر مجھے بتا دیتے تو زویا آپ کے ڈر کا فائدہ کبھی نہ اٹھاتی۔ آپ کے چھپانے سے کتنا مسئلہ بنا ہے، قاہرہ نے نرمی سے کہا تو قائزان نے اس کا ہاتھ تھاما۔ ڈر تھا تم مجھے نہ چھوڑ دو، بہت شدت سے چاہا ہے میں نے تمہیں قاہرہ۔ وہ چھوڑ کر گئی تھی تو میں نے جی لیا، تم چھوڑ کر جاؤ گی تو میں مر جاؤں گا۔ قائزان کے الفاظوں پر قاہرہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ آنکھیں تو قائزان کی بھی بھیگ چکی تھیں۔ میں آپ کے بنا نہیں رہ سکتی قائزان، اس نے قائزان کے سینے پر سر رکھ کر کہا۔ میں ڈر گیا تھا قاہرہ، مجھے لگا تھا میں کبھی بچ نہیں پاؤں گا۔ میں تمہیں کھو چکا ہوں، میں اب جی نہیں پاؤں گا۔ قائزان بے ساختہ رونے لگا۔ قاہرہ نے اس کے آنسوؤں کو صاف کیا۔ پلیز قائزان ریلیکس کریں، مت روئیں، طبیعت بگڑ جائے گی، میں یہی ہوں آپ کے پاس، قاہرہ نے نرمی سے اسے کہا۔ وہ قاہرہ کا ہاتھ لبوں سے لگائے ہونواز روتا رہا۔ قائزان میرے لیے نہ سہی ہمارے ہونے والے بچے کے لیے اپنا خیال کر لیں پلیز۔ بچے کے ذکر پر وہ مسکرایا تھا۔ مجھے شدت سے انتظار ہے اس کے دنیا میں آنے کا، میں دیکھنا چاہتا ہوں وہ تم پر زیادہ جائے گا یا مجھ پر۔ اچانک ہی ماحول میں تناؤ کم ہونے لگا تھا۔ وہ اب مسکراتے ہوئے آنے والے مہمان کے بارے میں باتیں کر رہے تھے۔ یہ کیا ہے؟ تم نے جعلی کاغذات دیے مجھے؟ ہاں۔ وہ پرسکون سا اپنی اسٹڈی میں بیٹھا تھا جب زویا نے فائل اس کے ٹیبل پر پٹک کر کہا۔ قائزان نے ایک پرسکون نگاہ اس پر ڈالی۔ کافی جلدی پتہ لگا لیا تمہارے ایڈوائزر نے؟ اس کا طنز زویا کو آگ ہی لگا گیا تھا۔ تم نے دھوکے سے مجھ سے طلاق پیپرز سائن کروائے ہیں اور وہ تمہاری بیوی تمہیں میرے ساتھ کمرے میں دیکھنے کے بعد بھی تمہارے ساتھ رہ رہی ہے مگر اب نہیں۔ میں اسے ابھی جا کے تمہاری بیماری کا بتاؤں گی۔ بہت ناز ہے نا تمہیں اس پر، دیکھنا کیسے لات مار کر جائے گی تمہیں۔ وہ ویسے بھی ہے اور وہ ویسے بھی اسے تمہاری دولت سے محبت ہے نہ کہ تم سے، وہ بھڑکتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ سانسوں کا تنفس تیز ہو چکا تھا۔ کیا بتاؤ گی مجھے تم زویا؟ قاہرہ پرسکون سی چلتی ہوئی اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ یہی کہ تم جس کے ساتھ رہ رہی ہو وہ ایک پاگل آدمی ہے،
دورے پڑتے ہیں اسے، کبھی بھی طیش میں آ کر تمہارے ساتھ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ وہ میرے بچے یہاں محفوظ نہیں، میں کورٹ میں جاؤں گی اور اپنے بچے اس سے واپس لوں گی۔ وہ آنکھیں پھاڑے اسے گور کر کہہ رہی تھی۔ کائرہ بس ہلکا سا مسکرائی۔ تو کیا تمہارے بچے تمہارے پاس محفوظ ہوں گے؟ یہ دیکھنے کے بعد کیا عدالت انہیں تمہیں سونپ دے گی؟ کائرہ نے موبائل اس کے سامنے لہرایا جس پر زویا کی مختلف ویڈیوز تھیں۔ وہ کب کس سے مل چکی تھی، سارا ڈیٹا موجود تھا۔ وہ سکتے میں رہ گئی تھی۔ یہ سب فیک ہے، یہ اس پاگل آدمی نے بنوایا ہوگا۔ تم میری بات کا یقین کرو، یہ سائیکو۔ وہ چیخ کر اسے اپنی بات کا یقین دلانے کی کوشش کر رہی تھی جب کائرہ نے ہاتھ اٹھا کر اسے روکا۔ پہلی بات، اگر تم نے اب میرے شوہر کو ایسے القابات سے نوازا تو میں تمہارا حشر نشر کروں گی۔ دوسری بات، یہ فیک نہیں، ریئل ہے، اور اس جیسے کئی ثبوت میرے پاس مختلف فلیشز میں پڑے ہیں۔ اب میری بات کان کھول کر سنو۔ اگر تم نے اب میرے اور قائزان کے بیچ آنے یا کوئی غلط فہمی پیدا کرنے کی کوشش کی یا بچوں کو ہم سے چھیننے کی کوشش کی تو جو میں تمہارے ساتھ ہوگا اس کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ کائرہ خطرناک حد تک اسے خوف زدہ کر چکی تھی۔ وہ آنکھیں پھاڑے اسے دیکھ رہی تھی۔ اور رہی بات قائزان کی بیماری کی، تو یہ کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے ایک بیوی کے لیے۔ اگر وہ چاہے تو اپنے شوہر کو پھر سے ٹھیک کر سکتی ہے، مگر تم کیا جانو؟ تم تو پیسے اور طاقت کی وجہ سے قائزان کے ساتھ تھی، مگر میں قائزان سے محبت کرتی ہوں۔ میں ان کے اچھے برے ہر طرح کے وقتوں میں ان کے ساتھ رہوں گی، اور تم دیکھنا زویا، میں اپنے پیار سے نہ صرف اپنے شوہر بلکہ اپنے پورے گھر اور بچوں کی زندگی حسین ترین بنا دوں گی۔ کائرہ کے الفاظوں پر جہاں زویا کو چپ لگی تھی وہاں قائزان نے پہلی بار اسے اس روپ میں دیکھا تھا۔ وہ واقعی اس کی ہر پریشانی کا حل تھی۔ زویا واپس جا چکی تھی، وہ اب غلطی سے بھی ان کی زندگی میں آنے کا ارادہ نہیں رکھتی تھی۔ کائرہ کا آپریشن ہوا تھا، اس نے ایک خوبصورت سے بیٹے کو جنم دیا تھا جو بنا بنایا قائزان تھا۔ میں نے کہا تھا نا، بابا کا بیٹا بابا پر ہی جائے گا۔ قائزان اسے گود میں لیے کائرہ کو مزے سے کہنے لگا تو کائرہ نے منہ بسورا، کوئی بات نہیں، نیکسٹ بیبی گرل ہوگی انشاءاللہ، وہ مجھ پر ہی جائے گی، دیکھنا آپ۔ کائرہ نے گردن اکڑا کر کہا تو وہ گہرا مسکرایا تھا۔ زندگی اچانک ہی حسین ہونے لگی تھی۔ وہ واپس پاکستان آ گئے تھے، کائرہ کی ذمہ داریاں بڑھ گئی تھیں اور قائزان سارا دن آفس میں رہتا۔ وہ دن بھر تھک ہار کر سو جاتی تھی، اور وہ جب سارے دن کی تھکن سے چور کر آتا تو اسے سوتا پا کر خود بچوں کے کمرے میں چلا جاتا تھا۔ وہ انہیں بالکل بھی وقت نہیں دے پا رہا تھا، مگر آج وہ کائرہ کے ساتھ وقت گزارنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ وہ اسے کال کر کے پہلے ہی بتا چکا تھا کہ وہ خود بھی کام ختم کر کے جلد از جلد گھر آنا چاہتا ہے۔ کائرہ تیار ہو چکی تھی، تبھی گاڑی کے ہارن کی آواز آئی۔ وہ چہک کر کھڑکی سے نیچے اس کی گاڑی کو اندر آتا دیکھ رہی تھی۔ قائزان گاڑی سے نکلا تو نظر بے ساختہ اس پر پڑی۔ وہ مسکرا رہی تھی، اسے دیکھ کر قائزان بھی مسکرایا۔ وہ جب کمرے میں آیا تو وہ پوری طرح تیار، وہ قدم قدم چلتا اس کے پاس آیا۔ اگر اتنی محنت سے تیار ہونا تھا تو پہلے ہی بتا دیتی، میں اپارٹمنٹ پر اتنی تیاریاں نہ کرتا۔ قائزان کی بات پر اس کی آنکھوں کی چمک بجھی۔ کیوں، اچھی نہیں لگ رہی کیا؟ وہ جو آپ کو اپارٹمنٹ تیار کرنے پر افسوس ہو رہا ہے، وہ منہ بسورے کہنے لگی تو وہ مسکرایا۔ میرا مطلب ہے، میں نے جس مقصد سے اپارٹمنٹ ریڈی کیا ہے، جس طرح تم تیار ہوئی ہو، میرا نہیں خیال کہ میں تم پر کوئی بھی ظلم کر کے تمہارا میک اپ خراب کر پاؤں گا۔ قائزان کی بات پر وہ گردن جھکا کر مسکرائی۔ ڈونٹ وری، یہ کپڑے صرف ڈنر کے لیے ہیں، آگے کا پلان میں کر چکی ہوں۔ وہ ایک ادا سے اس کی ٹائی کو چھیڑتے ہوئے کہنے لگی۔ وہ گہرا مسکرایا۔ کافی سمجھدار ہو گئی ہو میرے ساتھ رہ کر، اور کافی سیکسی بھی۔ کائرہ نے ہاتھ کا مکہ بنا کر اس کے سینے پر مارا تو وہ کھل کر مسکرایا۔ تھوڑی دیر بعد دونوں اپارٹمنٹ پر موجود تھے۔ ڈنر ہو چکا تھا، البتہ ہلکی پھلکی باتیں چل رہی تھیں۔ شکر، آپ کو ساتھ وقت گزارنے کا خیال تو آیا، ورنہ کتنا وقت ہوا ہے ہم یوں اس طرح ساتھ نہیں بیٹھے۔ کائرہ نے اسے دیکھ کر کہا، ہاں، کیونکہ آج کی رات بہت اسپیشل ہے میرے لیے۔ وہ گہری سانس لے کر کہنے لگا تو کائرہ نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ آج کی رات کیا خاص ہے؟ ڈونٹ ٹیل می، میں کچھ مس کر رہی ہوں۔ اسے اب تجسس ہو رہا تھا۔ آج 2 سال پہلے آج ہی کی رات تم میرے آفس میں میرے ساتھ تھی اور تیز بارش ہو رہی تھی۔
تمہاری اچانک والی نزدیکیوں نے آج ہی کی رات مجھے اپنا دیوانہ بنایا تھا۔ وہ اسے اپنے قریب کیے کہنے لگا تو وہ مسکرائی۔ آپ کو تاریخ بھی یاد تھی؟ اسے حیرت ہوئی۔ مجھے تو یہ بھی یاد ہے کہ تم نے میرے آفس میں سب سے پہلے کس کلر کی ڈریس میں آئی تھی۔ اس نے اسے آنکھ ماری۔ اف، آپ مجھے شروع سے نوٹ کر رہے تھے؟ واو، اس نے خوشگوار حیرت لیے کہا۔ میں تو اور بھی بہت کچھ نوٹ کر رہا تھا۔ وہ اسے باہوں میں اٹھائے خوبصورت پھولوں کی سیج سے سجے بیڈ پر لے آیا۔ پورے اپارٹمنٹ کو دلہن کی طرح سجایا گیا تھا۔ آج وہ 2 سال بعد اس کی شادی کی پہلی جیسی سہاگ رات منانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ اسے بیڈ پر لٹا کر وہ اس پر جھکا، اس کے کان کے جھمکے نکالتے ہوئے کانوں پر بھاری بھاری لب رکھے، پھر اس کے گلے سے ہاتھ نکالتے ہوئے وہاں لو بائٹ کی، پھر دھیرے سے اس کا دوپٹہ گلے سے ہٹایا۔ آپ تو ایسے کر رہے ہیں جیسی ہماری شادی کی پہلی رات ہو۔ وہ اس کے انداز پر کھلکھلا کر ہنس دی۔ تم بھی تو پہلی رات کی طرح ہی حسین لگ رہی ہو۔ قائزان نے باری باری اس کی آنکھوں پر لب رکھے۔ وہ اب اپنی ڈریس شرٹ اتار کر اس پر جھک رہا تھا جب کائرہ نے ہاتھ کے اشارے سے اسے روکا۔ وہ سوالیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ مجھے کچھ کہنا ہے۔ وہ اسے لٹا کر اس کے سینے پر تھوڑی رکھ کر اسے دلچسپی سے دیکھ رہی تھی۔ اس کے انداز پر قائزان ہلکا سا مسکرایا۔ میں نے جب آپ کو دیکھا تھا آپ مجھے ہینڈسم لگے اور کھڑوس بھی۔ وہ اس کے سینے پر انگلی پھیرتے ہوئے بتا رہی تھی۔ قائزان نے آئی برو کچکائی۔ میں تمہیں کھڑوس لگتا ہوں؟ اس نے مصنوعی گھوری سے اسے نوازا۔ لگتا سے کیا مراد ہے؟ آپ تھے کھڑوس، کبھی کبھی بن جاتے تھے، اکثر۔ قائرہ نے چہرہ اٹھا کر اس سے زیادہ اسے گھورا تو وہ بے ساختہ مسکرایا۔ چلو ہینڈسم بھی تو لگا ہی تھا نا۔ ہاں، میں نے سوچا اگر باس سنگل ہوگا تو پھنسا لوں گی، مگر آپ تو میرڈ تھے اس لیے میں پھر آپ کو باس کی نظر سے ہی دیکھنے لگی۔ اس نے کندھے اچکا کر کہا۔ ہاں، اور پھر تمہارا یہ رومانٹک باس تم سے عشق کر بیٹھا اور تم سے نکاح کر لیا، اور کانٹریکٹ میرج بھی، اور پھر کچھ ہی دنوں میں کانٹریکٹ آگ میں جھونک کر اس نے تمہیں ہمیشہ کے لیے حاصل کر لیا۔ اٹس کالڈ ٹرو لو۔ وہ اسے لٹا کر اس پر جھکتے ہوئے دھیرے دھیرے جنون بھرے لہجے میں کہہ رہا تھا۔ اس کے انداز پر وہ سرخ ہوئی۔ اور اب یہ باس اپنی سیکرٹری کے ساتھ سہاگ رات منائے گا؟ مزید اضافہ کیا تو پھر سے وہ اسے روک کر اس پر جھکی۔ اب کیا ہے؟ وہ بیزار ہی ہوا تھا۔ مجھے یاد آیا آپ نے کہا تھا آپ مجھے واپس آفس میں جاب دیں گے۔ بھئی مجھے نہیں پتا قائزان، مجھے جاب چاہیے۔ اس کے ضدی انداز پر قائزان ہلکا سا ہنسا۔ جاب کی کیا ضرورت ہے میری جان، میری کرسی آپ کی ہے، جا کے سنبھالو سب کچھ، اس نے فدا ہونے والے انداز میں کہا۔ وہ مسکرائی مگر سنبھل کر واپس بھویں سمیٹتے اسے گھورنے لگی۔ نہیں، مجھے میری وہی والی جاب واپس چاہیے۔ اوف، پھر جب سارا دن تم میری آنکھوں کے سامنے ہوگی تو میں کام کیسے کر پاؤں گا یار، میں تو تم میں ہی کھویا رہوں گا، قائزان نے بے چارگی سے کہا تو وہ کھلکھلا کر ہنسی۔ مگر اس وقت میں سیریس ہوں قائزان، میں نے سنا ہے بہت خوبصورت لڑکیاں آ رہی ہیں آپ کے پاس آفس میں آج کل۔ میں بس اپنی پوزیشن پر واپس آنا چاہتی ہوں تاکہ کوئی آپ کے قریب نہ آئے، سب صرف امپلائی رہیں۔ اس کے انسیکیور ہونے پر قائزان کی آنکھیں چمکی۔ اور یعنی تم مجھ پر نظر رکھنے کا ارادہ رکھ رہی ہو؟ یہ بھی صحیح ہے، مگر اس بات کی گارنٹی میں بالکل نہیں دوں گا کہ کوئی تمہارے ہسبینڈ پر لائن نہیں مارے گا۔ وہ میں اسے آفس سے نکال دوں گی۔ قائزان نے جیسے ہاتھ کھڑے کیے۔ ڈونٹ وری ڈیئر ہسبینڈ، ابھی تو آپ نے کہا نا کہ آپ کی کرسی میری ہے، تو یہ میں اچھی طرح جانتی ہوں کہ کب مجھے سیکرٹری بننا ہے اور کب باس، قائرہ نے گردن اکڑا کر کہا تو قائزان کو اس پر ٹوٹ کر پیار آیا۔ دیٹس مائی کوئین۔ اچھا چلو اب مجھے میرا کام کرنے دو، باتوں میں لگا رکھا ہے۔ عجیب، قائزان اس پر حاوی ہو چکا تھا۔ وہ جنون کی حد تک بھڑک اٹھا تھا۔ اس کے کپڑے اتارتے ہوئے قائزان کے ہاتھ سے اس کی شرٹ پھٹ گئی تھی۔ قائرہ نے رک کر اسے گھورا تو اس نے کان پکڑ کر اشارے سے سوری کہا، پھر دونوں ہنس دیے۔ تو کیسا لگا آپ کو میرا یہ ناول؟ اپنی کمنٹس باکس میں رائے کا اظہار ضرور کریے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی سٹوری کے ساتھ۔